الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله وقال عليه الصلاة والسلام المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جو ہمیں ذمہ داری اس دعوت کے کام کی دی ہے یہ ذمہ داری اور یہ دعوت کا کام ایک بڑا عظیم کام ہے. حضرت اقدس مولانا یوسف الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مجھے قرن اول کا ہیرا دے دیا. قرن اول کا کیا دے دیا ہے؟ ہیرا. اور ہیرے کی قدر ہیرے والا ہی جانتا ہے. اگر ہیرا کسی بچے کے ہاتھ لگ جائے جتنی دیر تک وہ اس کی چمک دمک سے متاثر ہوگا اتنی دیر تک ہیرے سے کھیلے گا. جب وہ اس کی چمک دمک سے اس کا دل بھر جائے گا وہ ہیرے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کام میں لگ جائے گا. جس طرح ایک بچہ ہیرے کی قیمت نہیں جانتا اس طرح ہم اس دعوت کی عظیم محنت کی قیمت نہیں جانتے. کیا کام یہ نبیوں والا کام ہے. انبیاء علیہ السلام اس کام کے لیے مبعوث کیے جایا کرتے تھے. یہ وہ بابرکت کام ہے. انبیاء علیہ السلام آ کر کہا کرتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. ہر نبی کا کلمہ جو ہوا کرتا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوا کرتا تھا. اس لیے سب سے پہلی کام اور سب سے بنیادی چیز اس وقت کام کرنے والوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے یہ کہ کام کی عظمت دل کے اندر ہو, کام کا تعلق دل کے اندر ہو, کام کی اہمیت دل کے اندر ہو. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس چیز کی عظمت آدمی کے دل میں نہیں ہوتی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا. ایک ڈاکٹر کی اہمیت نہیں ہے تو اس کی دوا فائدہ نہیں کرے گی. ایک حکیم سے تعلق نہیں ہے اس کی دوا پتہ نہیں کوئی حکیم نہیں ہے ڈاکٹر. اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ایسی کتاب ہے اس میں ریب برابر شک کی گنجائش نہیں ہے. اس طرح کتاب میں ریب برابر شک کی گنجائش نہیں ہے. جو اعمال کتاب لے کر آئی
بھی ریت برابر شکی گنجائش نہیں. جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کتاب بیان کر رہی ہے, جو احکامات اللہ تبارک و تعالی کی کتاب بیان کر رہی ہے, اس میں بھی ریت برابر شکی گنجائش نہیں. اس لیے میرے محترم اس بات کو سمجھنا چاہیے. حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, محنت ہر شخص کر رہا ہے لیکن ہر محنت کرنے والا اپنی محنت میں کامیاب ہے, جبکہ ہر آدمی محنت اس واسطے کر رہا ہے کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جس طرح دنیا میں آنے جانے کے راستے متعین فرمائے ہیں, اسی طرح کامیابی اور ناکامی کے راستے متعین فرمائے. چاہے آدمی غریب کے گھر میں آ رہا ہو, چاہے مالدار کے گھر میں آ رہا ہو, چاہے امیر کے گھر میں آ رہا ہو, چاہے فقیر کے گھر میں آ رہا ہو, چاہے شہر کے اندر آ رہا ہو, چاہے دیہات کے اندر آ رہا ہو, آنے کا ایک راستہ اللہ کی طرف سے متعین ہے. دنیا میں جانے کا ایک راستہ اللہ کی طرف سے متعین ہے. یہ نہیں کہا جائے گا مالدار کے گھر میں الگ راستے سے آدمی آ رہا ہے, غریب کے راستے میں گھر میں الگ راستے سے آ رہا ہے. ایک راستہ آنے جانے کا اللہ نے کیا فرمایا ہے, متعین فرمایا ہے. جس طرح آنے جانے کا راستہ دنیا میں متعین ہے, اسی طرح اس درمیانی زندگی کی کامیابی ناکامی کا بھی راستہ متعین. ہم جسے کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے, وہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے. نظر کا دھوکہ کیا ہے کہ ایک دکان سے دو دکان ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے, ایک کاروبار سے دو کاروبار ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے, ایک تجارت سے دو تجارت ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جو کامیابی بتائی ہے وہ یہ ہے, ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. جو آدمی دوزخ سے بچ گیا وہ کامیاب ہے, جو آدمی جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے. دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں. دنیا کی زندگی کیا ہے, یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے جو ہمیں نظر سے آ رہا ہے اور لا رہا ہے. اب اس کامیابی کے حصول کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ مبارک محنت ہے جو ان کے علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آیا کرتے تھے. چیزوں سے یقین ہٹا کر عمل کی طرف یقین لے کر آنا, یہ اصل بنیادی محنت ہے. حضرت فرمایا دو قسم کی محنتیں دنیا میں چلتی ہیں. ایک محنت ہے دنیا والوں کی محنت, شیطانی محنت. شیطانی محنت کیا ہوتی ہے, اپنی زندگیوں کو لگا کر اپنی زندگیوں کو بنا کر دوسروں کی زندگیوں کو بگاڑنا. ایک ہوتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت یہ ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کو فکر کرتے ہوئے دوسروں کی زندگیوں کو بنانا. یہ کیسی زندگی ہے, انبیاء علیہ السلام والسلام کی ایسی مبارک زندگی. اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, امت کی فکر ہو رہی ہے. پتھر مارے جا رہے ہیں, امت کی فکر ہو رہی ہے. طرح طرح کی تکالیفیں دی جا رہی ہے. اشد الناس بلاء الانبیاء, سب سے زیادہ تکالیف میں رہنے والا اگر ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام والسلام ہی. تو سب سے زیادہ حالات آتے ہیں. حضرت کا بڑا قیمتی بات ہے, فرمایا کرتے تھے تین قسم کی محنتیں ہیں. کتنے قسم کی محنت ہے, محنت کرنے والے لوگ تین قسم کے. ایک محنت ہے اپنی ذات کے اعتبار سے محنت. اس کے اعتبار سے محنت, میں کیسے نمازی بن جاؤں, میں کیسے روزے دار بن جاؤں, میں کیسے نیک صالح بن جاؤں, میں کیسے گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں. یہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کر رہا ہے. دوسری محنت ہے علاقائی محنت. میں بھوپال کا رہنے والا ہوں, بھوپال والوں پر میں کیسی محنت کروں. میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں, فلاں علاقے پر میں کیسی محنت کروں. یہ ہے علاقائی محنت. تیسری محنت ہے پورے عالم کو اپنی محنت کا میدان بنانا. اس کو محنت کا میدان بنانا, پورے عالم کو اپنی محنت کا میدان بنانا. حضرت فرمایا کرتے تھے پہلی محنت ہے وہ صالحین والی محنت ہے. دوسری محنت جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت ہے. تیسری محنت جو ہے وہ سید الانبیاء امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت. یہ پہلی محنت کون سی ہے, صالحین والی محنت. میدان تینوں کے ایک ہی ہیں لیکن تینوں کے ساتھ اجر الگ الگ ہے, تینوں کے ساتھ مدد الگ الگ ہے. جو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کر رہا ہے ایک فرد کے اعتبار سے اجر ملے گا, ایک فرد کے اعتبار سے مدد ہوگی. جو اپنے علاقے کو سامنے رکھ کر محنت کر رہا ہے علاقے کے اعتبار سے اجر ملے گا, علاقے کے اعتبار سے مدد ہوگی. ہر نبی کو ایک قوم کی جانب بھیجا گیا, ہر نبی کو ایک ملک کی جانب, ایک علاقے کی جانب, ایک قوم کی جانب بھیجا گیا. لیکن امام الانبیاء سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ایسی محنت ہے جو سارے عالم کے اعتبار سے محنت ہے, سارے عالم. اس لیے میرے محترم دوستو سب سے پہلے اس کام کے لیے مزاج نبوت ہونا چاہیے. نبیوں والا کام نبیوں والے مزاج سے چلتا ہے. ہمارا حضرت فرماتے کار نبوت کے لیے سب سے بنیادی شرط, کار نبوت کے لیے سب سے بنیادی شرط وہ مزاج نبوت کا ہونا ہے.
کار نبوت کے لیے سب سے بنیادی شرط کیا ہے؟ مزاج نبوت کا ہونا۔ جب تک مزاج نہیں ہوگا نبیوں والا کام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے شعبے اپنے مزاج سے ہٹ کر نہیں چلتے۔ ایک ڈاکٹر آدمی ہے، وہ ڈاکٹری والا مزاج لے کر چلتا ہے۔ ایک انجینئر ہے، وہ انجینئر والا مزاج لے کر چلتا ہے۔ ایک تاجر ہے، وہ تاجر والا مزاج لے کر چلتا ہے۔ ایک کاشتکار ہے، چھوٹی سی زمین ہے، اپنی چھوٹی سی زمین، وہ اس میں کاشتکاری کے مزاج سے کرے گا۔ یہ موسم فلاں چیز کا ہے، اس وقت پانی دینا ہے، اس وقت دانا ڈالنا ہے، اس وقت نگرانی کرنی ہے، اتنا انتظار کرنا ہے۔ جب اپنی ایک چھوٹی سی زمین پر اپنی مرضی سے کاشتکاری نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے اندر دین اپنی مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پوری دنیا کے اندر دین اپنی مرضی سے کیسے آ سکتا ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ اس واسطے جس طرح ہمارا جہت کا قبلہ بیت اللہ ہے، ساری دنیا میں اگر نماز پڑھی جائے گی تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ دنیا میں آپ کہیں بھی نماز پڑھ لیجئے، نماز کا قبلہ تبدیل نہیں ہوگا، چاہے بیت المقدس میں نماز کیوں نہ پڑھ رہے ہو۔ اس طرح جہت کا قبلہ بیت اللہ ہے، اسی طرح قیامت تک جوہد کا قبلہ مدینہ منورہ ہے۔ جوہد کا قبلہ کیا ہے؟ محنت کا قبلہ مدینہ منورہ۔ جب تک مدینے والی محنت نہیں ہوگی، علاقوں کے اندر دینداری نہیں آئے گی۔ مدینہ منورہ کے اندر اعمال کی فضا تھی۔ مدینہ منورہ کے اندر اعمال کو لے کر حضرات صحابہ فضا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اپنے دین کے اوپر استقامت کے نہ ہونے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے وجوہات میں سے کہ مسلمان نے اپنے دین کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے اپنے دین کی طرف کیا دینا چھوڑ دیا ہے؟ دعوت دینا چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے اپنے دین کی طرف، اور اپنے دین کی طرف دعوت دینا چھوڑ دینے کی وجہ سے دین کی اہمیت دلوں سے نکلتی چلی جاتی۔ اس چیز کو مسلمان، اس عمل کی طرف مسلمان بلانا بند کر دے گا، اس عمل پر جمنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس عمل پر جمنا، حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین اپنے پورے دین کے داعی ہوا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین اپنے پورے دین کی طرف بلانے والے ہوا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین دین کی دعوت ہونے کی وجہ سے باطل کی ہمت نہیں ہوا کرتی کہ انہیں اپنے دین کی طرف بلانے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے انسان دو حال سے خالی نہیں ہے، یہ تو اپنے دین کا داعی ہوگا جو ہزار بار اللہ نہ کرے یہ باطل کا مدعو ہو کر رہ جائے۔ آج مسلمانوں نے سنتوں کی دعوت دینی چھوڑ دی، آج مسلمانوں نے لباس کی دعوت دینی چھوڑ دی، آج مسلمانوں نے نماز کی دعوت دینی چھوڑ دی، آج مسلمانوں نے زکات کی دعوت دینی چھوڑ دی۔ جو چیز مسلمان کی دعوت سے نکل رہی ہے وہ مسلمان کی زندگی سے نکل رہی ہے، وہ مسلمان کی زندگی سے نکل رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں مسلمان کو تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ مسلمان وہ تھا جو اکیلا پورے علاقے کو تبدیل کر دیا کرتا تھا، پوری قوموں کو تبدیل کر دیا کرتا تھا، چلنے والوں کے رخوں کو تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ ایسا داعی تھا مسلمان اپنے دین کے اوپر، اور ایسا جمع ہوا تھا مسلمان اپنے دین کے اوپر کہ بڑی سے بڑی باطل طاقتیں مسلمان کو سے ہٹا دی، بڑی سے بڑی باطل طاقتیں مسلمان کو اس کے دین سے ہٹا دی۔ اس واسطے بڑی دین کی بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ روم کی سرحد پر دعوت کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ روم کے بادشاہ طاغیہ نے عبداللہ ابن حذافہ کو گرفتار کروایا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ جب گرفتار کر کر بلوایا تو سب سے پہلی چیز جو مسلمان کے اوپر آتی ہے، کوئی بڑا اہم واقعہ ہے، بات آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو باطل مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ لالچ کا حملہ کرتا ہے۔ اس کا حملہ لالچ، یہ لالچ دے گا کہ بھائی تم ہمارے یہاں نوکری پر آ جاؤ، ہم تمہیں اتنی تنخواہ دیں گے، تم ہماری وزارت قبول کر لو، تم ہمارا عہدہ قبول کر لو، تم ہمارا مرتبہ قبول دیا ہوا مرتبہ قبول کر لو، تم ہمارا دیا ہوا رتبہ قبول کر لو۔ یہ مسلمان لالچ میں آ کر اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں آ کر لالچ میں آ کر سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے باطل کا مسلمان کے اوپر۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سے حملہ ہوا، کہنے لگا بادشاہ تم ہماری بات کو مان لو، ہمارے دین کو قبول کر لو، ہم تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لیں گے۔ فرمانے لگے تمہاری بادشاہت نہیں، عرب کی ساری بادشاہتیں بھی اگر مجھے مل جائیں، میں پلک جھپکنے کے بقدر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھے مسلمان، یہ کیا تھا؟ مسلمان۔ آج دیکھیں
اوپر سے لے کر نیچے تک مسلمان تبدیل ہو گیا. اس کا چہرہ بدل گیا ہے, اس کی زبان بدل گئی ہے, اس کے نماز کے اوقات بدل گئے ہیں, اس کا لباس بدل گیا ہے. کیا کہتا ہے کہ مجبور ہوں؟ ہرگز بھی کوئی مجبوری نہیں ہے. ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان سنت پر عمل کرنا چاہے, ایک مسلمان دین پر عمل کرنا چاہے, دنیا کی کوئی طاقت اسے روکے. ایسی آج تک دنیا میں کوئی طاقت نہیں. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جو آدمی اللہ کے واسطے قدم اٹھاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے واسطے راستوں کو کھولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اللہ تو بات ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے ساتوں زمین لوہے کی ہو جائے, ساتوں آسمان لوہے کے ہو جائیں, ان 14 طبق لوہے کے طبق کے درمیان میں اگر کوئی مسلمان اللہ کے واسطے قدم اٹھائے گا, اللہ ان 14 طبق سے نکلنے کا راستہ بنا دے. ان میں سے اللہ تو بات ہے تھوڑی ہو سکتی ہے. یوسف علیہ السلام دروازوں کے اندر دروازے, دروازوں کے اندر دروازے, اس کے اندر یوسف علیہ السلام ہے. گناہ کی طرف آمادہ کیا جا رہا ہے. اب قدم اٹھایا, جس دروازے پر پہنچا کرتے تھے وہ دروازہ کھل جایا کرتا تھا, جس دروازے پر پہنچا کرتے تھے وہ دروازہ کھل جایا کرتا تھا, جس دروازے پر پہنچا کرتے تھے وہ دروازہ کھل جایا کرتا تھا. اور گواہ بھی جو بنایا اللہ نے ایک چھوٹے سے بچے کو اس کی پاکی پر گواہ بنایا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہاں جس کو بیان کیا جا رہا ہے وہاں سے گمان اللہ روزی دیتے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں کرتا, جہاں انسان کا گمان بھی نہیں کرتا. میرے محترم دوستو, اصل سب سے پہلی چیز ہے جب انسان نے عبداللہ ابن حذافہ سے کہا گیا, جب لالچ کا انکار کر دیا, اب دوسرا مرحلہ آتا ہے خوف کا مرحلہ. دیکھو دونوں باتیں سمجھنا اچھی طریقے سے, ایک طرف لالچ, ایک طرف خوف. اب یہ نہیں ہے دنیا قبول نہیں کرتے تو ڈرو ہمارے سے, ہمیں ان دونوں چیزوں مرحلوں سے گزارنا پڑا. اب ان کو ڈرایا گیا, ان کے واسطے سنی تیار کی گئی, تیر اندازوں کو بلایا گیا, ان کے قریب سے تیروں کو گزروایا گیا کہ شاید ہماری بات کو قبول کر لیں. بات کا انکار کر دیا, نہیں ہمیں تمہاری بات قبول نہیں ہے. ہمارا حضرت فرماتے جب مسلمان اپنے دین کو لے کر لالچ اور خوف کے مرحلے سے گزر جائے گا, اب اللہ کی طرف سے وہ انعام ملے گا جو اصل مقصود ہے, وہ انعام ملے گا جو عند اللہ محبوب ہے, وہ انعام ملے گا جو اصل مطلوب ہے. وہ کیا ہے؟ اپنی جان کی حقارت دین کے مقابلے میں پیدا ہو جائے. اپنی جان کی حقارت, جس دن اپنے دل کے اندر جان کی حقارت پیدا ہو جائے نا, اس دن دیکھو کیا مزہ ہے زندگی گزارنے کا. میری دکان کی کوئی حیثیت نہیں, میرے کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں, میرے بیوی بچوں کی کوئی حیثیت نہیں, میرا سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہے. یہ ہے اصل جان کی حقارت. میری اپنی جان کی حیثیت نہیں ہے دین کے مقابلے میں. جب اللہ کے رضا پائے اس وقت دیکھ کے اندر ڈالا جانے لگا, رونے لگے پانی کو دیکھ کر. بادشاہ خوش ہوا کہ اب بات کو قبول کر لیں گے. فرمانے لگے میں اپنی جان کی حقارت کے اوپر رو رہا ہوں. ایک ہی جان ہے جو دیکھ کے اندر جو ختم ہو جائے گی. کاش جس سے میرے جسم کے اوپر بال ہے اتنی میری جانیں ہوتی, میرے جسم کے اوپر جتنے روئے ہیں اتنی میری جانیں ہوتی. میں ایک ایک جان کر کے اللہ کے راستے میں قربان کرتا, ایک ایک جان کر کے کام قربان کرتا اللہ کے راستے. بس میرے محترم دوستو, اب یہ ہمارا مزاج بننا چاہیے. دعوت کا طریقہ کار ہمارے سامنے ہو. ابھی ہماری نظروں کے سامنے سے دعوت کا وہ طریقہ کار ہٹا ہوا ہے جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا طریقہ کار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے اپنے آپ کو تھکایا کرتے تھے. کوئی اس بات کو اچھی طرح سمجھے. جس طرح عبادات متعلق ہے جسم سے, اسی طرح دعوت کی محنت بھی متعلق ہے جسم سے. جس طرح عبادات آلات اور مشینوں سے ادا نہیں ہوتی, اسی طرح دعوت کی آلات اور مشینوں سے صرف ادا نہیں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کی گشت دیکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے قرار بے چین ہو کر ایک ایک کے پاس جانا دیکھیے, ایک ایک کی خوشامد کرنا دیکھیے. اپنی ذات سے تھکانا. حضرت فرمایا کرتے تھے داعی کا مجاہدہ مدعو کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. داعی کے مجاہدے کی عند اللہ ایک مطلوبہ سطح ہے. جب داعی کا مجاہدہ بڑھتے بڑھتے اس مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتا ہے, اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں. جب داعی کا مجاہدہ بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ جاتا ہے, اللہ کے یہاں ایک مطلوبہ سطح ہے داعی کے مجاہدے کی. جب داعی کا مجاہدہ بڑھتے بڑھتے اس مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں. اس لیے صبح سے لے کے شام تک کا یہ معمول بنے ہمارا. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کے پاس چل کر جا کر دعوت کیا کرتے تھے, ایک ایک آدمی کو خوشامد کیا کرتے تھے, ایک ایک آدمی کو آمادہ کیا کرتے تھے, ایک ایک آدمی کو تیار کیا کرتے تھے. ایسا مزاج ہمارا دعوت کے اندر بننا چاہیے. اب یہ مزاج تیزی کے ساتھ ختم ہوا چلا جا رہا ہے. ابھی مزاج تیزی کے ساتھ کیا ہو رہا, ختم ہو رہا.
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اعتماد کے لوگوں میں سے بڑے مزے کی بات بیان کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دو حصوں کے اندر ہے، ایک مکہ مکرمہ کی زندگی، ایک مدینہ منورہ کی زندگی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کچھ مخصوص کو بڑے اہتمام سے سنایا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی زندگی خوف کے ماحول ہے، کوئی بات کو سننے والا نہیں ہے، چھپ چھپ کر دعوت دی جا رہی ہے، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھی جا رہی ہے، کمرے بند کر کے نمازیں پڑھی جا رہی ہے، گھر بند کر کے نمازیں پڑھی جا رہی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی زندگی ہے۔ اور مدینہ منورہ کی زندگی اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہاں کیا ہے کہ لعاب مبارک صحابہ رضی اللہ اجمعین زمین پر گرنے نہیں دے رہے، ہاتھ میں لے کر جسم سے بن رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کو پی رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مبارک کے نکلے ہوئے خون کو وہ صحابی پی رہے ہیں۔ ایسی محبت کرنے والا عملہ ہے مدینہ منورہ کے اندر، ایسا حفاظت کرنے والا عملہ مدینہ منورہ کے اندر دونوں دیکھنے لگا کتنا فرق ہے۔ ایسے استقبال مدینہ منورہ کا ایک عجیب و غریب بات ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ محنت مکہ مکرمہ میں تھا، ایک ایک آدمی کے پاس بات کو لے کر جانا، وہی طریقہ محنت مدینہ منورہ استقبال نے کام کی ترتیب کو تبدیل نہیں ہوتی۔ مکے میں جا کر اللہ کی طرف دوسری کو دعوت دے رہے ہیں، مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو جا کر دعوت دے رہے ہیں۔ حیات صحابہ میں حضرت نے بڑے مزے کا واقعہ نقل کیا ہے، بڑا عجیب و غریب عبرتناک واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ایک مرتبہ دعوت دینے کے واسطے گئے، 3 کفار کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، تینوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا، بڑی سختی سے انکار کیا۔ ایک نے کہا کہ میرے فنا فنا دادا ہے دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر وہ دوبارہ زندہ ہو کر آ جائیں اور آپ کے بات کے اوپر قبول کر لیں تو میں آپ کی بات کو قبول کر لوں گا۔ دوسرے نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر آسمان سے اللہ جل جلالہ عما نوالہ تمام فرشتوں کے ساتھ اتر کر آ جائے پھر بھی میں آپ کی بات کو قبول نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا آسمان پر سیل لگ جائے اور آپ جا کر لکھوا کر لے کر آ جائیں پھر بھی میں آپ کی بات کو قبول کی بات اللہ کے رسول۔ یہ ہے اصل داعی کا مزاج جو بہت اہتمام سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے صبح میں اتنی سختی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا رد کیا، جب شام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی، اس طرح اللہ کے رسول ان کو دعوت دے رہے تھے گویا کہ آج سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، آج سے پہلے کبھی کیا نہیں ہوئی۔ اب بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، طبیعت کے اندر مایوسی نہیں آنی۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یہ داعی کا مزاج ہوتا ہے۔ حضرت کو بیان ہے اس کے اوپر یہ فرمایا کرتے ہیں بیان کے اندر کہ جتنا داعی کو دبایا جائے، جتنا داعی کو ستایا جائے، جتنا داعی کے اوپر حالات آئے، اصل داعی وہ داعی ہے کہ اس کا یقین پہلے سے زیادہ بڑھتا ہے، اس کا یقین پہلے سے زیادہ مخالفت میں کمزور نہیں ہوتا آدمی، مخالفت میں آدمی مزید مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ہے سچائی۔ یہ چیز نبوت میں بھی ملتی ہے، یہ چیز خلافت میں بھی ملتی ہے، یہ چیز نبوت میں بھی ملتی ہے، یہ چیز صدیقیت میں بھی ملتی ہے، دونوں جگہ ایک ہی چیز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس سارے کفار مکہ جمع ہو کر آئے، پورے جمع ہو کر آئے۔ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، دیکھیے ہمارے دین کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا سارے پورے جمع ہیں۔ ابو طالب نے کہا ہے میرے بھتیجے دیکھو یہ تمہاری قوم کیا کہہ رہی ہے، ان کی بات کو لے لو۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری آنکھوں کا منظر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی طرف دیکھا تو فرمایا تم میں سے کوئی جا کر سورج میں سے شعلہ نکال کر لے کر آ جائے۔ یہ بات ممکن ہے دائیں ہاتھ میں میرے سورج رکھ دیا جائے، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، یہ بات ممکن ہے، یا ساری دنیا کا خزانہ الگ الگ روایت، لیکن جس محنت کو میں لے کر آیا ہوں میں اس محنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب اللہ سارے دنیا میں دین کو قائم فرما دے یہ میں محنت کرنے کا راوی کہتے ہیں اللہ کے راستے سے واپس آئے حضور اکرم صاحب، چہرے کے اوپر مٹی کے آثار، کپڑوں کے اوپر مٹی کے آثار، بیٹی دیکھ کر رونے لگی، ابا جان کب تک یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا، کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے، اے میری بیٹی مایوس نہ ہو، کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ میرے باپ کا دین داخل نہ کر دے، عزت والے عزت کے ساتھ قبول کریں گے، جو عزت کے ساتھ قبول نہیں کریں گے ذلیل و رسوا ہو کر بات کو قبول کرنا پڑے گا۔ خلافت میں ملے گی ابو صدیق ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے، انصار منع کر رہے، مہاجرین منع کر رہے،
اس زمانے میں آپ بیٹھ کر سوچئے چاروں طرف انتقال کا ماحول پھیلا ہوا ہے، ایسے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کو روانہ کر رہے، اور کیسی مضبوطی کے ساتھ جماعت کو روانہ کر رہے، رسی برابر بھی کسی نے زکات کو روکا تو اس کے لیے بھی جماعت کو روانہ کر، یہ عزم تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب راوی یہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ نتیجہ نکل کر آیا، میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا، ایک آدمی کا چہرہ چوم رہا ہے، بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ چہرہ چومنے والا؟ کہنے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے کو چومنے والے۔ کس کا چہرہ چوم رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چوم رہے، اور چہرہ چوم کر کہہ رہے تم عمر اور آل عمر کی ساری نیکیاں لے لو، اپنی زندگی کی ایک رات اور ایک دن مجھے حیات صاحب نے وہ ایک رات جس رات آپ نے غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی راتوں میں سے، اور وہ ایک دن جس دن اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ نے آپ کے ذریعے امت کو سنبھالا۔ تو دل کے اوپر بات کو لیجیے، سنو اپنے آپ کو ڈالنا اس محنت کے اوپر ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ ہمارے کام کا مقصد ہے، یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے، یہ ہمارے کام کی منزل ہے، یہ اچھی طرح سمجھ کر جائیے۔ جب آدمی سفر کو شروع کرتا ہے دو چیزوں کو بنیاد بنا، جب آدمی سفر کو شروع کرتا ہے تو دو چیزوں کو بنیاد جب آدمی سفر کو شروع کرتا ہے تو دو چیزوں کو بنیاد بناتا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ دو چیزوں کو۔ ایک آدمی کا مقصد ہوتا ہے، ایک آدمی کی منزل ہوتی ہے۔ دیکھو بہت اچھی طرح بات کو سمجھ کر جانا، ایک آدمی کا کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے، اور ایک آدمی کی کیا ہوتی ہے؟ منزل ہوتی ہے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو دونوں چیزوں کا تعین کر کے گھر سے باہر نکلے۔ سمجھداری کی علامت ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ سمجھداری کی علامت، دونوں چیزوں کا تعین کر کے گھر سے باہر نکلے۔ میں مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنا میرا مقصد ہے، مسجد جانا میری منزل ہے۔ میں جا رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے واسطے، اسپتال میری منزل ہے، ڈاکٹر کو دکھانا میرا مقصد ہے۔ میں جا رہا ہوں بازار سامان خریدنے کے واسطے، بازار میری منزل ہے، سامان خریدنا میرا مقصد ہے۔ مقصد اور منزل کے تعین کے بغیر باہر نکلنے والے کو ہماری زبان میں بیوقوف کہا جاتا ہے۔ اس کا کوئی وقوف ہی نہیں، کہیں کھیلنے نہیں، پتہ ہی نہیں ہے گھر سے کیوں نکلا۔ جتنی پوری دنیا کے اندر نقل و حرکت چل رہی ہے، جماعتیں چل رہی ہیں، اللہ کے راستے میں جماعتیں پھر رہی ہیں، ان کی ایک منزل ہے، ایک مقصد ہے مستقل طور پر۔ مقصد کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارا مقصد اور ہمارے کام کا اگر کوئی نام ہوتا، میں نے اس کام کا کوئی نام نہیں رکھا، ہمارے کام کا اگر کوئی نام ہوتا تو تحریک ایمان۔ حضرات صحابہ جیسا ایمان ہمارا بنے، یہ ہمارے اس کام کا بنیادی مقصد ہے۔ جب تک ہم اسے مقصد نہیں بنائیں گے نا کہ کچھ طرح کا چیزیں کب تک لگانے، 4 مہینے کب تک لگانے، جو خروج ہمیں کب تک کرنا ہے، گشت ہمیں کب تک کرنا ہے، ملاقاتیں ہمیں کب تک کرنی ہے، یہ ایمان کے حلقے ہمیں کب تک لگانے ہیں، کب تک ہمیں ملنا ہے، کوئی کوٹا تو ہوگا اس کا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اس کام میں کوئی چبوترا نہیں ہے قربانیوں کا، اس کام میں تو قربانی کی سیڑھیاں ہیں۔ چبوترے پر جا کر آدمی رک جاتا ہے، سیڑھیوں پر آدمی چلتا چلا جاتا ہے۔ چبوترا ہوتا ہے نا، ان کا کوٹا پورا ہو گیا، 3 مرتبہ 4 ماہ لگ گئے، بیروز کا وقت لگ گیا، 2 ماہ نظام الدین لگ گئے، مستورات کا چندہ لگ گیا، اب ہم تبلیغی کوٹے سے فارغ ہو گئے۔ کوٹے سے کوئی فراغت نہیں۔ تابعی کہتے ہیں 30 سے زیادہ صحابہ سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے دنیا سے جاتے ہوئے ان 30 میں سے ہر صحابی کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہی پایا، اپنے ایمان کے بارے میں کیا پایا؟ یہ کرتے کرتے مرنا اور مرتے مرتے کرنا کام۔ نمبر دوسری چیز اور بنیادی وہ ہماری منزل، حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین والا وہ مبارک بستی، حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین فرمایا کرتے تھے باعتبار عبادت کے، باعتبار دعوت کے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے ہیں، دوبارہ امت اسی مقام پر آ جائے، وہ اس کام کی اصل منزل پر آ جائے، منزل کہاں جائے گی؟ اب اس کے لیے ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں۔ آپ حضرات نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں، سب سے پہلی چیز اس منزل کے حصول کے لیے، سب سے بنیادی مقصد اس منزل کے حصول کے لیے، سب سے بنیادی راستہ اس منزل کے حصول کے لیے، وہ اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد کرنا، اپنی مسجدوں کو۔ بڑی اہم بات آپ سے کو، یہ ہمارے کام کی اصول ہے، یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے۔ حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، یہ فرمایا کرتے ہیں میں نے دنیا کی مختلف تحریکیں دیکھی، میں نے دنیا کی مختلف تنظیمیں دیکھی، میں نے دنیا کی مختلف جماعتیں دیکھی، میں دنیا پھری ہے،
لیکن تین کام حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام میں ایسے دیکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ یہ کام دیر تک جائے گا، یہ کام دور تک جائے گا۔ تین خصوصیت بیان کیا کرتے ہیں اس کام کی، سمجھیے اچھی طریقے سے۔ سب سے پہلے خصوصیت بیان کیا کرتے تھے کہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں امیر صاحب ہے، فلاں حضرت ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، ان کو اب نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں کہا جاتا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی طرح جس طرح ابو ایوب انصاری بڑھاپے میں پھر رہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں پھر رہے، عمر ابن جموح نعمت کے ساتھ پھر رہے، حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین آخر عمر تک ان کے تقاضوں کے لیے پھرا کرتے تھے۔ وہ مزاج ہر آدمی کا بننا چاہیے۔ نمبر دوسری چیز فرمایا کرتے تھے، دنیا میں کہیں بھی یہ جماعتیں چلی جائے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ دیہات ہو، دنیا میں کہیں بھی یہ جماعتیں چلی جائے، سوائے اللہ کے گھر کے کسی گھر میں یہ قیام نہیں کرتی۔ یہ نمبر دوسری۔ نمبر تیسری چیز فرمایا کرتے تھے کہ اپنا جان اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے۔ اپنا جان لے کر اپنا مال کہاں لے کر دنیا میں کہیں آپ کو دنیا میں نہیں ملے کوئی استعمال کہ ہم آئے آپ کے ہاں 3 دن ہم آپ کی مسجد میں رہیں گے، آپ کے بے نمازی نمازی بن جائیں گے، آپ کی مسجد آباد ہو جائے گی، مشورہ آپ کی مسجد میں شروع ہو جائے گا، نوجوان طبقے کے اندر دینداری آ جائے گی، اتنا خرچہ اتنا کرایہ آپ کو ہمارا دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ کہیں دنیا میں ایسی جماعت نہیں ملے گی، ایسا کچھ نہیں ملے گا پوری دنیا میں۔ اپنے جان اپنے مال کے ساتھ بس میرے محترم دوستو، اس میں سب سے پہلی اہمیت کی چیز یہ ہے کہ ہمارے جانے کی مسجدوں کے اندر سب سے پہلا ہمارا قیام ہو۔ دیکھو یہ ایمان کے حلقے مسجدوں کے اندر قائم ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو عمل مدینہ منورہ آ کر کیا ہے وہ مسجد کو قائم کیا ہے۔ اپنے گھر بعد میں بنائے، اللہ کے گھر کے بنانے کی سب سے پہلے تھی۔ اب وہ ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد کی تعمیر خود پتھر اٹھا اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کرتے ہیں۔ بڑی قیمتی بات ہے۔ فرمایا کرتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہماری مسجدوں کے اندر آئیں گے، اس سے ہماری زندگیوں کے اندر 3 قسم کی تبدیلی آئے گی۔ ہماری زندگیوں کے اندر کیا آئے گی؟ 3 قسم کی۔ سب سے پہلی تبدیلی آئے گی انفرادی زندگیاں بدلے گی۔ نمبر دوسری تبدیلی آئے گی علاقے کا، تو دوسری تبدیلی آئے گی گھروں کا ماحول بدلے گا۔ نمبر تیسری تبدیلی آئے گی پوری بستی پورا علاقہ ایسا بن جائے گا جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بستی مدینہ منورہ تھی۔ عجیب و غریب بات ہے یہ کہ تینوں چیزیں سیرت کے اندر پائی جاتی ہیں، تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں صحابہ کی مبارک۔ ہماری انفرادی سب سے پہلے زندگی بدلے گی۔ انفرادی زندگی کے نہ بدلنے کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے ہماری انفرادی زندگی گناہوں کی عادی بن چکی ہے، ہماری زندگی انفرادی معصیت کی عادی بن چکی ہے۔ جب تک کہ گناہوں کے اندھیروں سے اعمال کی روشنی میں نہیں آئے گی اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ اتنے واقعات ایسے ہیں جہاں انفرادی طور پر حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آنے والوں کی نیت الگ الگ ہے، آنے والوں کی نیت الگ الگ ہے، لیکن ایسا ماحول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد کے اندر بنا ہوا ہے جو اس ماحول میں آ رہا ہے وہ آ کر تبدیل ہو رہا ہے۔ بس اس بات کو دل کو کر لینا چاہیے، اپنی مسجدوں کو ایسے اعمال سے آماد کرنا ہے کہ ہر آنے والا بدل جائے۔ ہماری اکرمہ ابن ابی جہل مکہ مکرمہ میں آئے، طفیل بن عمرو الدوسی مکہ مکرمہ میں آئے، عدی ابن حاتم مدینہ منورہ میں آئے، تمام ابن عثمان مدینہ منورہ میں آئے، عمیر ابن وہب مدینہ منورہ میں آئے۔ یہ آنے والے الگ الگ نیت سے آ رہے ہیں۔ عمیر ابن وہب نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، طفیل بن عمرو الدوسی کان کے اندر روئی گھسائے ہوئی ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طرح آئے ہیں۔ اکرمہ ابن ابی جہل مکہ مکرمہ کے فتح کے بعد حالات دیکھنے کے واسطے آئے ہیں۔ ثمامہ ابن عثمان زبردستی کھینچ کر لائے گئے ہیں، آنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ واصلہ ابن اسقا بات کو قبول کرنے کے ارادے سے آئے کہ ہر ایک کی نیت الگ آنے کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی طرف خود چل کر جاتے، ہر ایک کو خود لے کر بیٹھتے، ہر ایک کو خود لے کر سمجھا ہے، ایسا ماحول بنایا ہے کہ کچھ بھی نیت لے کر ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارا ماحول ایسا ہے کہ اس ماحول میں تبدیل ہو جاؤ۔ ارے سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ؟ تو میں ابن وہب مکہ مکرمہ سے چلے گئے، اب تم میرا قرض ادا کر دو، میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ لیا، ہاتھ میں ان کی تلوار اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن وہب کو بلایا، اے عمیر آؤ ہمارے
قریب آؤ. اے عمر چھوڑ دو عمیر کو, قریب لا کر بٹھائے. عمیر کیسے آنا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ میں تو اپنے رشتے داروں سے ملنے کے واسطے آیا ہوں. اے عمیر تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ یہ تلوار تو بہت بری چیز ہے, اس نے ہمارے آپ کے درمیان بڑی دوریاں پیدا کر دی. اے عمیر کعبے کے پردے کے پاس فلاں کافر سے کیا وعدہ کر کے آئے تھے؟ فوراً کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ سے کیا عرض کروں؟ ہمارا حضرت فرماتے ہیں کہ آج مسلمان میدان دعوت میں انفرادی دعوت دینے کو تیار نہیں ہے, میدان دعوت میں دین کی بات پہنچانے کو تیار نہیں. حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے اوپر ایسا دین کا غلبہ تھا, ایسی دین کی فکر تھی کہ وہ میدان جنگ میں, میدان قتال میں بھی انفرادی دعوت کرتے. ایک طرف جنازہ کا گھوڑا ہے, ایک طرف خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنازہ سے کہہ رہے, اے جنازہ اگر تم نجات کا کلمہ پڑھ لیتے تو تمہیں بھی نجات مل جاتی. ایسے دونوں کے گھوڑے بھی گلے ملے ہوئے کر رہے. سمجھیے ہماری بات میرے محترم, یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو روزانہ کی ہماری غذا ہے, روزانہ کی ہماری فکر ہے, روزانہ کی ہماری محنت ہے کہ ایک فرد کے پاس جا کر ایسی محنت, اللہ کرتا خود چل کر جائے گا گھرانے کے پاس. واصل ابن اسقر کہتے ہیں کہ میں جس وقت مدینہ منورہ میں آیا, مسجد نبوی کے اندر میں سب سے پیچھے صف کے اندر میں آیا تو سب مسجد کے اندر موجود تھے نماز پڑھنے کی. نماز پڑھنے کو نماز کا سلام پھیرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نیا آدمی میری مسجد کے اندر آیا ہے. اس نئے آدمی کی طرف اللہ کے رسول خود چل کر گئے. نئے آدمی کی طرف اللہ کے رسول خود چل کر گئے. مسجد میں حملہ موجود ہے, ذمہ دار موجود ہے, صحابہ موجود ہیں. یہ تم فلاں دیکھ لو, خود جا رہے اللہ کے. اے واصلہ کیسے آنا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ بات کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. اے واصلہ تمہارا آنا بے حد مبارک ہو. اے واصلہ ذرا بتاؤ تو صحیح کون سی ہجرت کرو گے؟ یا رسول اللہ کون سی ہجرت افضل ہے؟ یہ ایک نئے آدمی کی تشکیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے خود لے کر بیٹھے ہوئے. میرے محترم دوستو, ان باتوں کو دل کے اوپر لیجیے اچھی طریقے سے. یہ ایمان کے حلقے, یہ تعلیم کے حلقے, یہ فرشتوں کے پروں میں لا کر بٹھانا ہے, اور ان فرشتوں کے پروں سے تبدیلی آتی ہے. ابھی ہماری تحریر سے دیکھ روایت کے اوپر وہ اپنے سقیف کی آمد امام مسند احمد نے نقل کیا ہے, امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے اس روایت کو. یہ اللہ اکبر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد سقیف آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے اندر ٹھہرایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم قوم انجار, صحابہ نے کہا ناپاک قوم مسجد میں کیسے رہیں؟ روایت کے اندر ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ مسجد میں رہ کر نماز پڑھنے والوں کی نمازوں کو دیکھے گی, قرآن ایک روایت میں قرآن پڑھنے والے کے قرآنوں کو سنے گی, اللہ ان کے دلوں کو نرم کر. ہاں, ان سب دلوں کو جو بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, ان کو نمازیں دکھائی جا رہی ہیں, انہیں قرآن سنایا جا رہا ہے, اور آج سطح گرتے 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 آ گئی ہے. مسلمان کو نماز دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے, مسلمان کو قرآن سنانے کے لیے تیار نہیں ہے, مسلمان کو دین کی دو باتوں کے لیے جمع کرنے کے واسطے تیار نہیں. آ کر کہہ رہے تھے ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے, ہم روزے نہیں رکھیں گے, ہم زکات ادا نہیں کریں گے. یہ اپنی مرضی کا دین چاہتے تھے, اپنی مرضی کا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. جیسے اس زمانے میں بعض مسلمان اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں, بعض مسلمان یہ ہمارے سے لباس کو مت کہیے, ہم اپنی مرضی کا لباس پہنیں گے. ہمیں چہرے کو مت کہیے, ہم اپنی مرضی کا چہرہ رکھیں گے. ہمیں نمازوں کو مت کہیے, ہم اپنی مرضی کی نمازیں پڑھیں گے. ہماری اپنی مرضی کا اللہ معاف فرمائے. جیسے مرضی کا کھانا ہے ایسے مرضی کا دین ہے. آج مجھے پسند نہیں آ رہا کھانا, آج اس کو کرنے کو بھی نہیں چاہتا. دوستو, امام غزالی علیہ رحمہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ 10 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے, جس کے اندر نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے, سنتوں پر عمل ہے. اس طرح کی 10 چیزوں کے مجموعے کو بتاتے ہیں امام غزالی, یہ سب مل کر دین ہے, سب مل کر. اس لیے کامل دین کے لیے یہ ایک مسجدیں بنائی کہ ہر طبقے کا آدمی آ کر یہاں دین کو سیکھے, ہر طبقے کا آدمی آ کر اپنی مرضی کا دین, اپنے شعبے کا دین لے, ہر طبقے کا آدمی آ کر اپنی ضرورت کا دین یہاں سے لے. اس لیے قائم. بس اب آپ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. سب سے پہلی درخواست جو ہم نے آپ حضرات سے لگائی ہے, جس میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے, وہ اس طرح انفرادی دعوت دے دے کے لوگوں کو اٹھا کے مسجد کے ماحول کے اندر لے کر آنا, مسجد کے ماحول کے اندر لے کر آنا. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ
پورے یقین کے ساتھ اس بات کو کہا کرتے تھے، پورے یقین کے ساتھ، جس کے قدم تم نے اللہ کے گھر کی طرف اٹھا دیے اسے اللہ کی رحمت کے حوالے کر۔ اب جو اللہ کی رحمت کے حوالے ہو گیا وہ ضائع نہیں ہوگا۔ من اتانی ماشین اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ جاتی ہے۔ لیکن آج سطح گر گئی، آج ہم دکان چھوڑ کر مسجد آنے کو تیار نہیں ہے، بازار چھوڑ کر مسجد آنے کو تیار نہیں ہے، یار دوستوں کی مسجد چھوڑ کر مسجد آنے کو تیار نہیں ہے۔ ملا علی قاری نے مرقات کے اندر نقل کیا ہے، لو خیرت بین الجنت والمسجد لاخترت المسجد، یعنی ابی طالب رضی اللہ عنہ کا عجیب و غریب قول۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے اختیار دیا جائے، اے علی تم جنت کو اختیار کرو گے یا مسجد کو اختیار کرو گے، تو میں جنت کے مقابلے میں مسجد کو اختیار کر لوں گا۔ ہم اپنی دکان کے مقابلے میں بھی مسجد اختیار کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے مقابلے میں جنت کے مقابلے ملا علی قاری اس میں آگے بھی نقل کرتے ہیں کہ وہاں وہ اعمال ہو رہے ہیں جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ تو یہ کارخانہ ہے، متقیوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے، محدثین کے بننے کی جگہ مسجد ہے، پاکیزہ لوگوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے۔ ابو ذر الغفاری امام الزہاد ہے، زاہدوں کے امام۔ نبی اکرم صاحب نے کہا اے ابو ذر گھر نہیں گئے، یا رسول اللہ میں نے کوئی گھر نہیں بنایا، مسجد ہی کو اپنا گھر بنایا۔ 7 ہجری کے مسلمان ہیں، پورے صرف 4 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہے، ایسا لپٹ کر رہے، ایسا چمٹ کر رہے، ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در میں پڑے رہے کہ امام المحدثین بن گئے۔ امام المحدثین خود فرماتے انصار باغوں میں چلے جایا کرتے تھے، مہاجرین تجارتوں میں چلے جائے، بس میں اللہ کے رسول کے دروازے کے اوپر پڑا رہا کرتا۔ امام المحدثین سب سے زیادہ روایت بس میرے محترم دوستو، اب اس طرح ہم جن کو مسجد کے اندر لے کر آئے ہیں، سب سے پہلا کام ہمارا آنے والوں کو فریضہ ادا کروا دیا کرو۔ دیکھو یہ ہمارے نشستوں کا بنیادی مقصد ہے۔ جس طرح نماز کا پڑھنا ذمہ داری ہے، اسی طرح بے نمازیوں کو نماز کے اوپر آمادہ کرنا بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذاك أضعف الإيمان۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھ رہا، میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہے، میرے برابر کا دکان والا نماز نہیں پڑھ رہا، میرے دل پر کوئی اثر نہیں۔ گرتے گرتے سطح یہ آ گئی ہے، برابر میں لیٹی ہوئی بستر پر اپنی بیوی یہ نماز کے لیے اسے اٹھانے کو تیار نہیں، برابر میں لیٹا ہوا تو جہاں ہاتھ کا استعمال کی قدرت تھی وہاں دل سے بھی برا سمجھنے کو تیار نہیں۔ بیٹے کو اٹھا سکتا تھا، بیٹے کو آواز دے سکتا تھا، لیکن اس کی ایمان کی کمزوری ہے کہ یہ اٹھا ہے پڑھ کر آ کر لیٹ گیا ہے۔ اتنی طاقت اس کے ایمان میں نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو نماز کے واسطے آمادہ کر دے، اتنی طاقت اس کے ایمان میں نہیں ہے کہ برابر میں بیٹے کا کمرہ کھڑکھڑا کر اسے نماز کے واسطے۔ اس لیے میرے دوستو جن کے اوپر بات کو لو اچھی طریقے سے ہمارے حضرت فرماتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مثال جو اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر دی ہے۔ ایک آدمی کشتی میں سوراخ کرتا ہے، اگر تم نے اسے کشتی میں سوراخ کرنے سے نہیں روکا سب کے سب ڈوب جائے گی۔ یہ روکنا ہے مستقل طور پر فکر کے ساتھ، جس طرح کشتی میں سوراخ کرنے والا کشتی کو نقصان پہنچا رہا ہے اور سب کو ڈبانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اسی طرح محلے میں ایک بے نمازی محلے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ 80 گھرانوں تک نوسط جا رہی ہے، ایک بے نمازی کے 80 گھرانوں تک نوسط۔ اس لیے میرے طرف یہ ہمارے گشتوں کے بنیادی مقصد ہے، اچھی طرح سمجھ کر جانا۔ ہماری مسجد کے 3 اعمال ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر کیا ہوا کرتے تھے۔ آپ جا رہے ہیں اللہ کے راستے کے اندر، آپ ملاقاتیں کرو گے مسلمانوں سے، مسلمانوں کے ذریعے ملاقاتیں ہوں گی، مسلمانوں سے مسلمانوں کی ملاقات ہوگی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین جو صحابہ سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے، 3 چیزوں کی بھی ملاقات ہوتی ہے۔ ہم حسن کے ساتھ نہیں کہتے کہ صرف 3 چیزیں اور بھی مل جائے گی، تلاش کرتے ہیں اور بھی موجود ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں واضح نظر آتی ہیں۔ عبادات کے واسطے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے، علم کے واسطے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے، ایمان کے واسطے ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور یہ 3 مبارک کام مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے۔ 3 مبارک کام کہاں ہوا کرتے تھے؟ مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آدمی کا ہاتھ پکڑتے عبداللہ ابن رواحہ، ایک آدمی کو مشابہت کرتے، اجلس بلال من ساعتن، تعالوا بلال من ساعتن، قم بلال من ساعتن، آپ تھوڑی دیر اٹھو ہمارے ساتھ اپنے رب پر ایمان لے کر آئے۔ یہ تھوڑی تھوڑی دیر ایمان کے حلقے لگا رہے، تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھ کر ایمان اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے۔ ابن خطاب فرماتے
یہ ایمان کے حلقے میں اس واسطے لگاتا ہوں کئی نزداد ایمانن، تاکہ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے. یہ اس کے اندر کرنا ہے اللہ کے راستے میں، یہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے روزانہ کرنے کی محنت. نمبر دوسری چیز، علم کے حلقوں کے واسطے گشت ہوا کرتا تھا. سمجھیے اچھی طریقے سے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے حلقے کے لیے گشت کر رہے ہیں، وہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے حلقے کے لیے گشت کر رہے ہیں. مکتب کے لیے گشت ہو رہا ہے، قرآن پر جمع کرنے کے لیے گشت ہو رہا ہے. صفحہ والے فرماتے ہیں کہ ہم صفحے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس، کہنے لگے اے اہل صفحہ، کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا صبح اٹھ کر بطحان کے بازار میں چلا جائے، ایک موٹی تازی اونٹنی لے کر آ جائے، کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ. رسول اللہ، اس میں تو ہم میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے اس بات کو. اللہ کا رسول اس طرح سمجھا رہے ہیں، اس طرح قرآن کی اہمیت بتا رہے ہیں. تم میں سے کوئی اٹھ کر صبح کو وہ بطحان کے بازار میں چلا جائے، ایک اونٹنی کا لے کر آنا ایک آیت پڑھنے کے برابر، ایک آیت کا پڑھنا ایک اونٹنی کے برابر ہے، 2 آیتوں کا پڑھنا 2 اونٹنی کے. تم میں سے کوئی صبح آ کر مسجد میں قرآن کو اس طرح پڑھے، تم میں صبح کو اس طرح قرآن کو حاصل کرے، اسے ایسا اجر باقاعدہ قرآن کی دعوت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امام المحدثین بازار میں کھڑے ہو کر کہہ رہے یا اہل السوق ما اعجزکم، اے بازار والوں تمہیں کس چیز نے عاجز کیا؟ کیا ہو گیا ابو ہریرہ؟ بازار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں، دنیا بازار میں. اس طرح امام المحدثین بازار میں گشت کر کے بازار والوں کو مسجد دے دیں. ان باتوں کو سوچیں. اب اللہ کے راستے میں نکل کر یہ تینوں کام ہماری مسجد کے اندر ہو. سب سے پہلا عمل ہماری مسجد کا گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے، چاہے عمومی گشت ہو چاہے خصوصی گشت ہو، چاہے مسجد کی آبادی کا گشت ہو چاہے خصوصیابی کا گشت ہو، چاہے تعلیمی گشت ہو چاہے کوئی سا بھی گشت ہو، گشت کا سب سے بنیادی مقصد وہ امت کو فریضے پر جمع کرنا ہے، اس پر آنے والے کو نماز پڑھوا، یہ سب سے پہلا کام. پھر اس کے بعد جو ہماری مسجد کی آبادی کا گشت ہے اور ملاقات ہے، دوسری چیز ہے اس میں تعلیم کے حلقوں میں اہتمام کے ساتھ لے کر بیٹھو، آنے والوں کو تعلیم سناؤ. ہم تقریر کو ترغیب سمجھتے ہیں، تعلیم کو ترغیب نہیں سمجھتے، جبکہ سب سے بڑی ترغیب تعلیم. آنے والوں کو حدیث، ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، اللہ کے راستے کے فضائل سنا رہے، ایک آدمی کو مسجد کی آبادی سے جوڑنا ہے، مسجد کے فضائل سنا رہے، ایک آدمی کو قرآن کے حلقے سے جوڑنا ہے، قرآن کے فضائل پڑھ کے سنا رہے. اب اسے لے کر بیٹھ جاؤ ایمان کے حلقوں میں، دیکھو اچھی طرح سمجھ کر جانا اس سارے کام. اب چاہے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو، چاہے اپنے مقام پر رہ کر ایمان کے حلقے لگا رہے ہو، چاہے اپنے مقام پر رہ کر عمومی گشت کر رہے ہو، چاہے اپنے مقام پر رہ کر مسجد کی آبادی کی محنت کر رہے ہو، چاہے اپنے مقام کے اوپر کوئی جوڑ کر رہے ہو، چاہے اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی مجلس کر رہے ہو، چاہے انفرادی دعوت ہو چاہے اجتماعی دعوت ہو، چند باتوں کا ہمیں بڑا لحاظ کرنا ہے. سب سے پہلی چیز، عمومی انداز میں توحید کے بولنے کو روزانہ اپنے بیان کا حصہ بنا دیں، اپنے مذاکروں کا حصہ بنا دیں. اس زمانے میں بات کی سب سے بڑی محنت وہ یقین کی خرابی کی محنت ہے. جس دن اللہ کی بڑائی دل کے اندر بیٹھ جائے گی مسلمان کے، اس دن مسلمان کا ہر چیز کو چھوڑنا آسان ہے. توحید روزانہ بولا. نمبر دوسری چیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو خوب بولو. یہ گلی گلی بولنے کی ضرورت ہے، ایک ایک مسلمان کو سنانے کی ضرورت ہے. مسلمان کی زندگی کے سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہٹ گئی ہے، نظر سے اوجھل ہو گئی ہے، اس واسطے یہود و نصارہ کی زندگی نے پسند آئی. اتنا بولو کہ اجنبی معلوم ہونے لگے کوئی اور بات مسلمان کے کان میں، بری لگنے لگے مسلمان کو کوئی اور بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ ہے. 6 صفات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں ان ساری صفات کو امت کے سامنے بولنا ہے. یہ ایسے بنیادی چیزیں آج تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم عمومی گشت کرنا چاہ رہے ہیں، کتنی دیر بات ہو عمومی گشت کے اندر؟ ہمارا فجر کا بیان ہے، اللہ کے راستے میں نکل کے کتنی دیر بیان کریں؟ فجر کے بعد، مغرب کے بعد کتنی دیر بیان کریں؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے حضرت کتنی دیر بیان کریں؟ حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو بس اتنی دیر بیان کرو جتنی دیر میں پورا مجمع 4 ماہ کے واسطے تیار ہو جائے. کوئی مفہوم، کوئی تقریر، کوئی عناوین کا جمع کر مجمع کو سنانا ہمارے بیانات کا مقصد نہیں ہے. ہمارے بیانات کا بنیادی مقصد وہ تشریح. بنیادی مقصد کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کرتے ہوئے اس زندگی کے اوپر آمادہ کرنا، ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر کے اس میں امت کو لے کر آنا، یہ بیانات کا مقصد ہے. وہ سمجھ اچھی طریقے سے بیانات کا کیا ہے ہمارے مقصد.
پھر اس کے بعد اب ہمیں 4 قسم کی تشکیلیں کرنی. کتنے قسم کی تشکیل کرو گے بھائی؟ جو سمجھ لو اچھی طرح. چاہے اپنی مسجد کے اندر چاہے ایمان کے حلقے لگائے ہو, چاہے اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کے حلقے لگا رہے ہو, چاہے فجر کا بیان ہو, چاہے عصر کا بیان ہو, چاہے کشت کے درمیان کی بات ہو, چاہے عمومی بات ہو, سب سے پہلے ہمارے بیان کے بعد جو تشکیل ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل. یہ ہمارے بیانات کا بنیادی موضوع ہے. 4 مہینے کے واسطے ایک امتی تیار ہو جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کے واسطے. ایک عمومی فضا 4 مہینے کی بناؤ. 4 مہینے کے نیچے کی کوئی بات نہ کرو, 4 مہینے سے ہٹ کر کوئی بات نہ کرو. یہ مت سوچو کہ یہ نیا آدمی چلے کے اوپر آمادہ ہو جاتا, یہ نیا آدمی سیروزے کے اوپر آمادہ ہو جاتا. ہم 3 منٹ کے واسطے بھی کسی کو آمادہ نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے, اور اللہ چاہے تو کسی کے 4 مہینے کا 4 سال لگنے کی مشکل ہے. ہم ہوتے بولے فیصلہ کرنے والے. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. بس میرے محترم دوستو, کبھی متاثر مت ہوا کرو سامنے والوں سے, کبھی متاثر مت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آدمی واصلہ ابن اسقا, ان سے پوچھے اے واصلہ کون سی ہجرت کرو گے؟ ہجرت باطنہ کرو گے, ہجرت باطنہ کرو گے؟ یا رسول اللہ کون سی ہجرت افضل ہے؟ ہجرت باطنہ یہ ہے کہ تم ہمارے پاس رک جاؤ, ہجرت باطنہ یہ ہے تم اپنے کو. ایک نیا آدمی جس نے ابھی بات کو قبول کیا ہے, اللہ کے رسول اس کی زندگی لگانے کی تشکیل کر رہے ہیں, ہم ایک پرانے آدمی کی 4 مہینے کی تشکیل کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. یہ کس طرح لگائے گا, یہ کیسے جائے گا؟ خروج کے اعتبار سے 3 تشکیلیں ہر امتی کی کرتی ہے. اچھی طرح سمجھ لو ہماری بات. سب سے پہلی تشکیل مردوں کی تشکیل ہے. نمبر 2 تشکیل مردوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں نکالنے کی مستورات کی تشکیل ہے. نمبر 3 تشکیل نوجوان طبقہ. ہمارا نوجوان طبقہ میرے محترم دوستو اس وقت کا سب سے زیادہ قابل رحم طبقہ ہے. نوجوان طبقہ سب سے زیادہ محنت کا طالب ہے. نوجوان طبقہ سب سے زیادہ ملاقاتوں کی ضرورت ہے. اگر کسی سے ہے وہ نوجوان طبقے سے ملاقاتوں کی محنت کی ضرورت ہے. یہ اس وقت بات کی سب سے زیادہ نظر ہے. ہماری جماعت جو نکل رہی ہے اللہ کے راستے میں, کوئی اسکول نہ چھوڑے, کوئی کالج نہ چھوڑے, ان میں جا کر ملاقاتیں کریں, ان کی خوشامدیں کر کر انہیں اپنے ماحول میں لے کر آئے, روزانہ ان کے ساتھ ایمان کے ہاتھ میں لگائیں, عقائد کی تعلیم ان کو اہتمام سے دیں. جو ان کے چھٹی کے دن ہیں اہتمام سے فکر کریں اس بات کی کہ ان چھٹیوں کے دنوں میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا ان کوئی نظام قائم ہو جائے. ارے سمجھ لے ہماری بات, اچھی طرح محفوظ کر لو اس بات کو کہ ہمارے جتنے عاشقی طلبہ مدرسوں کے اندر اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں, اگر ایک ساتھ سے روزہ کی چھٹی نہیں مل پاتی ان کو, تو ہر اتوار میں 24 گھنٹے کی جماعتیں بنا کر ان کی روانہ کی جائے. ہمارے نوجوان, ہمارے ذمہ دار کام کرنے والے ساتھی وہ ان کے ساتھ لگا کر ان کو 3 سے روزہ اس طرح کے 3 دن کے اس طرح اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے 24 گھنٹے. اور اسی طرح ہمارے مدارس, یہ ہمارے مدارس زمین پر سب سے بڑے محسن اگر ہمارے کوئی ہیں تو یہ ہمارے مدارس میں رہنے والے علماء حضرات. میرے مطلب دل کے اوپر بات نہیں, اللہ نہ کرے, 1000 بار اللہ نہ کرے یہ مدرسے اگر موجود نہ ہو, اب اس امتداد کو, اس بے دینی کو کوئی نہیں روک سکتا, اس پھیلی ہوئی جہالت کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. اس واسطے ان کی اہمیت, ان کی قدر, ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں, سب سے پہلے علماء کی نفرت دل کے اندر بٹھاتے ہیں. علماء سے دوری ہوتی ہے, علم سے دوری ہوتی ہے, علم سے دوری ہوتی ہے, جہالت غالب آتی ہے, جہالت ہلاکت کا سبب بنتی ہے. جہالت کا سمجھ لیتے ہیں علماء. اس واسطے علماء سے ہمارا خاص وقت ہونا چاہیے. مدارس کے ہم ملاقات کے نظام بنائیں. کوئی مدرسہ ایسا باقی نہ رہے جس سے ہم یہ درخواست نہ کر دیں کہ آپ 6 دن مدرسے کے اندر پڑھا رہے, 7ویں دن جتنے بھی طلبہ مدرسے کے اندر ہیں, جتنے بھی علماء مدرسے کے اندر ہیں, جتنے بھی فضلاء مدرسے کے اندر ہیں, یہ اپنی جماعتیں لے کر ایسے علاقوں کے اندر چلے جائیں جہاں اختلاف پھیلا ہوا ہے, جہاں بے دینی پھیلی ہوئی ہے, جہاں کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں ہے, جہاں کوئی نماز بتانے والا نہیں ہے. ایک جماعت بنا کر ہمارے طلبہ جو 6 دن تک علم حاصل کیا ہے, امت کی امانت, وہ 7ویں دن جا کر امت کو پہنچا. ایسا نظم کس کے اندر بنے؟ جمعرات کو جمعہ میں ہمارے مدارس کے اندر ایسا نظم قائم. اس طرح میرے محترم دوستو اللہ کے راستے میں نکل کر یہ 3 طبقات ہیں, تینوں طبقے مل کے امت بنتی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی سب کے اوپر ذمہ داری, سب کے اوپر کیا ہے؟ ذمہ داری. پھر نمبر 2 چیز جو ہمیں اللہ کے راستے میں نکل, سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تشکیل. اپنی تشکیلوں کے اندر سب سے پہلا کام جو ہے لوگوں کو اللہ کے راستے, ہر طبقے کی فکر کرو.
یہ مت سوچا کرو مردوں کی جماعت ہے مردوں میں کام کرے گی، یہ طلبہ کی جماعت ہے طلبہ میں کام کرے گی، یہ علماء کی جماعت ہے علماء میں کام کرے گی. اس سے تو امت طبقات کے اندر تقسیم ہو کر رہ جائے گی. امت کو طبقات میں تقسیم نہیں کرنا ہے. ہر نکلنے والی جماعت 100% امت کی ذمہ دار ہے. ہر نکلنے والا فرد 100% امت کا ذمہ دار ہے. پھر نمبر دوسری چیز بڑی اہمیت کی حامل وہ یہ کہ جن مساجد میں ہمارا قیام ہو رہا ہے یا جن مسجد کے اندر ہم اپنے مقام پر رہتے ہوئے محنت کر رہے ہیں اس مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنے کی فکر کرنا. ہمارا تمہارا دو کام. نمبر ایک کام عمومی تشکیل مسجد کے اندر، نمبر دوسرا کام اصولیابی. دو چیزیں اگر مل جائیں گی مسجد نبی کے طرف پر آباد ہو جائیں گی. مسجدیں کہاں آباد ہو جائیں گی؟ مسجد نبی کے طرف پر آباد ہو جائیں گی. کتنے ایئرپورٹ 24 گھنٹے آباد ہے، کتنے اسٹیشن 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، کتنے اسپتال آپ کو ایسے ملیں گے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں. جنات نہیں چلا رہے اس نظام کو، مجھ جیسے آپ جیسے انسان چلا رہے ہیں. جب ہم اپنی دنیا کی ضرورت کو 24 گھنٹے آباد کر سکتے ہیں پھر اللہ کے گھر کو 24 گھنٹے آباد نہیں کر سکتے. دنیا کی ضرورت ہے میری اسپتال، اسپتال سفر دنیا کی ضرورت ہے. جب دنیا کی ضرورت کی جگہ 24 گھنٹے آباد ہو سکتی ہے پھر اللہ کا گھر 24 گھنٹے کیوں آباد نہیں ہو سکتا؟ اس لیے میرے محترم دوستو اس بات کو بھی دل کے اوپر اچھی طریقے سے لیجیے. 24 گھنٹے ہماری مسجدیں آباد ہو، اس طرح مسجد نبوی 24 گھنٹے آباد رہا کر دیجیے. نمبر تیسری چیز جو ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ فکر کرنی ہے اور اللہ کا فضل ہے اسے ہمیں کارگزاری میں دیکھ کر بڑی خوشی ہوگی کہ ہر مسجد کے اندر مکتب قائم ہو جائے. ہر مسجد کے اندر کیا قائم ہو جائے؟ مکتب. یہ بہت اہمیت کے حامل چیزیں جو آپ کے سامنے ایسا نظام مکاتب کا قائم ہو. حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم مساجد کے اندر مکاتب کو قائم کر دو تاکہ باطل کو دین مٹانے کی کوشش کرتے کرتے قیامت آ جائے اسے دین نہ. یہ کب ہوگا؟ جب ہر مسجد مدرسہ بن جائے. مسلمانوں کا ہر مسجد مدرسہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بستی جسے ہم بتا رہے ہیں وہاں کی مسجد مدرسہ ہے، وہاں کے عالم معلم ہے، وہاں کی عوام متعلم ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت مسجد ہے. مسجد نبوی مدرسہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے، تمام در صحابہ متعلم ہے. ابھی ہمارے یہاں سے ختم ہو گئی بات. یہ ہمارا ہدف ہے. ہر مسجد کیا بن جائے؟ مدرسہ. اور ہر عالم معلم اور ہر مسلمان متعلم. آ کر پوچھ رہے ہیں مسجد کے اندر جنگل سے چل کر ایک صاحب آیا کر پوچھ رہے یا رسول اللہ بتائیے کہ میں ایک شکار کے پیچھے بھاگتا ہوں، میں ایک کپڑے میری ایک کپڑے میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک صحابی آیا کر پوچھ رہے یا رسول اللہ میں سمندر میں رہتا ہوں، سمندروں میں رہنے والے آ کے مسائل پوچھا کرتے تھے، جنگلوں میں رہنے والے آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے. اب سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا. بالکل نماز پڑھنے والا 5 وقت کی تو نماز سے متعلق مسئلہ پوچھنے کو تیار ہے. اس طرح ایک مریض ڈاکٹر سے پوچھ کر چلتا ہے، ایک مقدمے میں پھنسا ہوا آدمی وکیلوں سے پوچھ کر چلتا ہے، ایک گھر بنانے والا آدمی انجینئر سے پوچھ کے گھر بناتا ہے. اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہم عوام کو علماء سے پوچھ کر چلنے. بس میرے محترم اس کی پوری طریقے سے فکر ہو. پھر چوتھی اور اہمیت کی سب سے زیادہ حامل تشکیل جو اس وقت ارتداد کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے، اس وقت بے دینی کا سب سے بڑا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ ہمارے اپنے گھروں کے ماحول کا خراب ہو جانا ہے. ہمارے اپنے گھروں کے ماحول کا خراب ہو جانا ہے. اور یہ گھروں کا ماحول اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے گھروں کے اندر وہ اعمال نہ ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر اور حضرات صحابہ کے مبارک گھروں کے اندر اعمال ہوا. حضرت فرما بڑے قیمتی باتیں مولانا یوسف صاحب وہ سن رہے ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح موسم گھر کے اندر اثر کرتا ہے. سردی آ رہی نا، آپ نے ساری کھڑکیاں بند کر رکھی ہیں، دروازے بند کر رکھے، سردی اندر داخل ہو جائے گی. اب گرمی کا موسم چل رہا ہے، آپ سارے دروازے کھڑکی بند کیجیے پھر بھی گرمی اندر داخل ہو جائے گی. آپ کو کولر چلانا پڑے گا، پنکھا چلانا پڑے گا، اے سی لگانا پڑے گا. سردی آ گئی کمبل نکالنا پڑے گا، لحاف نکالنا پڑے گا، انگیٹھی جلانی پڑے گی. سمجھیے بات. اس طرح موسم کا اثر گھر کے اندر جاتا ہے، اسی طرح برے ماحول کا اثر گھر کے اندر جاتا ہے. برے ماحول کا اثر اندر کی طاقت ہوتی ہے جو اس برے ماحول کی مدافعت کرتی ہے، جو اس برے ماحول کا مقابلہ کرتی ہے.
یہ کیا ہوتی ہے؟ باہر سے آنے والا روزانہ گھروں کے اندر قرآن کا روزانہ گھروں کے اندر کتابی تعلیم ہو، روزانہ گھروں کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ ہو، روزانہ گھروں کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیلیں کی جائے، روزانہ گھروں کے اندر اگلے دن کا مشورہ کیا جائے. یہ وہ اعمال ہے جو سیرت سے بھی ثابت ہے اور ہمارے بڑوں کے بتائے ہوئے اعمال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں قرآن کا حلقہ لگ رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا جو دل نرم پڑا ہے، جہاں ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور وہیں دوسری طرف یہ قرآن کا حلقہ کر کے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، پڑھتے پڑھتے جیسے ہی اننی ان اللہ پر پہنچے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے عمر بن خطاب کے. حضرت خباب پردے میں چھپے ہوئے تھے، باہر نکل کر آگے عمر میں تمہارے چہرے کے اوپر اسلام کے آثار دیکھ رہا ہوں. ہمارے حضرت مولانا انعام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ لکھ کر بھیجا اڑیسہ والوں کو. ایک اڑیسہ صوبہ ہے ہمارے یہاں کہ تم کیا کیا کرو، اپنے گھر میں قرآن کے حلقے میں روزانہ، اپنے گھر میں روزانہ کی تعلیم میں قرآن کا حلقہ لگایا. ہمارے بڑوں کی دیکھی ہوئی چیز، روزانہ کتابی تعلیم، روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل. بس میرے محترم دوستو، پھر اسی کے ساتھ ساتھ نمبر دوسری چیز، اپنے آپ کو عبادت کا عادی بناؤ پوری طریقے سے. دیکھو عبادت کی کمی یہ بہت بڑی کمی ہے انسان کے اندر. کیا ہے؟ عبادت. دعوت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. دعوت کیا ہے؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. عبادت اللہ کے قرب کا مظہر. جہاں ہمیں پتا چلے گا کہ ہم اللہ کے کتنے قریب آ گئے، یہ ہماری نمازوں میں پتا چلے گا، ہماری تہجد میں پتا چلے گا، ہمارے راتوں کے رونے میں پتا چلے گا. عبادت کی سطح گر جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے اپنی عبادات کا مقابلہ بے عبادت لوگوں سے کیا ہے. ہم نے اپنی نمازوں کا مقابلہ بے نمازیوں سے کیا ہوا ہے. اپنی بھی نیچے دیکھ رہے نماز، فلاں آدمی 2 وقت کے پڑھتا ہے، میں 4 وقت کی پڑھ لیتا ہوں، فلاں آدمی 1 وقت کے پڑھتا ہے، میں تو 3 وقت کی پڑھ لیتا ہوں. ہماری نماز کا مقابلہ بے نمازیوں سے نہیں ہے، ہماری نماز کا مقابلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے. صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا. ایسی نمازیں ہماری ہونی چاہیے. جتنا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ساتھ میں رکھ کر چلیں گے، نماز ترقی کرتی چلی جائے گی، نماز آگے بڑھتی چلی جائے گی. روزانہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے. سب سے پہلی چیز نوافل کا خوب اہتمام کیا کرو، تہجد کا اہتمام کرو، اشراق کا اہتمام کرو، اوابین کا اہتمام کرو، راتوں میں اللہ کے سامنے رونے کا اہتمام کرو. یہ ہمارے اجتماعی اعمال ہے اللہ کے راستے میں نکل کر. جس طرح گشت اجتماعی اعمال ہے، جس طرح تعلیم اجتماعی عمل ہے، جس طرح روزانہ کا مشورہ اجتماعی عمل ہے، بالکل اسی طرح تہجد میں اٹھنا اجتماعی عمل ہے. 2 ساتھی کے گھروں بات آئے، اعلان کرنے والا ہوتا ہے نا، ایک ساتھی اعلان کرنے والا سے ہوتا ہے، 2 آدمی خدمت کرنے والے سے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح طے کرو 2 آدمی تہجد میں پوری جماعت کو اٹھانے والے، تاکہ تہجد کا ایک عمومی ماحول بنے. فرائض کا خوب اہتمام، 5 وقت کی نمازیں صف اول کے اندر پڑھنے کی کوشش کرو، اس کا پوری طریقے سے اہتمام کرو. ہم عبادات میں کمال پیدا کرنے کے واسطے اللہ کے راستے میں نکل رہے، عبادات میں کمال پیدا کرنے کے واسطے. اب عبادات میں جو کمال پیدا ہوگا، حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی نمازوں کے اندر 5 باتیں پیدا کر لو. سب سے پہلے صحابہ والا یقین نماز کے اندر پیدا کر لو، صحابہ والا اخلاص نماز کے اندر پیدا کر لو، صحابہ والا جہاد نماز کے اندر پیدا کر لو، اور اسی کے ساتھ ساتھ فضائل کا علم اور مسائل کا علم نماز کے اندر. یہ فضائل کا علم اور مسائل کا علم، مسائل کا علم علماء کی صحبت سے ملے گا اور فضائل کا علم روزانہ کی تعلیم کے حلقوں سے ملے گا. روزانہ اہتمام سے صبح شام تعلیم اپنے ساتھ کرنا. بس یہ 3 کام دنیا میں کرنے کے 3 کام. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر یہ 3 کام نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، میں جا کر اپنے رب سے مل جاتا. ہم دنیا میں دنیا کی وجہ سے رہتے ہیں، حضرات صحابہ دنیا میں آخرت کی وجہ سے رہا کرتے تھے. جنت بنانے کے بعد دنیا میں کس واسطے رہ رہے؟ زمین پر اللہ کے 90 سجدے کر لینا ہوتے، دین کی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر عمدہ باتیں اپنے اندر جمع کرنی نہ ہوتی، اللہ کی زمین کے اوپر محنت کے واسطے چلنا پھرنا نہ ہوتا، تو میں ان 3 کام اگر دنیا میں نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا ہی پسند نہ کرتا. بس میرے محترم دوستو، 3 قسم کی تعلیم ہمارے ذمہ ہے. کتنے قسم کی تعلیم؟ 3 قسم کی تعلیم. سب سے پہلی تعلیم ہماری اپنی تعلیم، روزانہ اللہ کے راستے میں نکل کر وہ ہماری صبح شام کی تعلیم.
صبح کی تعلیم منتخب احادیث سے ہوگی، شام کی تعلیم فضائل اعمال فضائل صدقات سے ہوگی۔ صبح کی تعلیم میں 3 کام ہوں گے، شام کی تعلیم میں 2 کام ہوں گے۔ صبح کی تعلیم 2.5 گھنٹے ہوگی، شام کی تعلیم 1.5 گھنٹہ ہوگی۔ اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر 4 گھنٹے تعلیم روزانہ کا معمول بنا لو اپنا، چاہے 6 روزے کی جماعت، چاہے چلے کی جماعت، چاہے 4 مہینے کی جماعت، چاہے علماء کی دوسرے سال کی جماعت ہو، 4 گھنٹے سے کم کبھی تعلیم کو مت دے، 4 گھنٹے تعلیم کو تو باقاعدہ۔ سب سے پہلا کام تشریح قرآن کا حلقہ، نمبر 2 کام کتابی تعلیم، نمبر 3 کام 6 صفات کا مذاکرہ۔ یہ صبح کی تعلیم کے 3 کام ہو گئے۔ شام کی تعلیم میں فضائل اعمال فضائل صدقات کے ساتھ سیکھنا سکھانا۔ اب دوسری تعلیم جو ہمارے ذمہ ہے وہ مسجد کی تعلیم، جو ہم نکل رہے اللہ جو لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں ان کے لیے مسجد کی، اور جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں ان کے لیے بھی مسجد کی تعلیم۔ اس کو سمجھ کر جاؤ اچھی طریقے سے۔ یہ بہت بنیادی بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل ان کے ذمہ ہے کہ مقامی کام کو جماتے ہوئے جائیں مستقل طور پر۔ میں فاروق صاحب یہ بات اہتمام سے کہہ دی ہے روزانہ کی روانی، نکلنے والی جماعتیں کیا کریں؟ مقامی کام کو جمانے کی فکر کریں۔ ہمارے حضرت فرماتے جو جماعت میں نکل کر اپنے آپ کو مقامی کام سے نہیں گزارتا وہ اپنے مقام پر آگے مقامی کام میں نہیں لگ پاتا۔ مقامی کام میں بیٹھنے کی وجہ دیکھیں نا، ہم نے بیٹھا ہوا ہے، 30,000 چلے لگائے ہوئے ہیں، متحرک کتنے ہیں؟ 10,000 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، متحرک کتنے ہیں؟ ان کے متحرک نہ ہونے کی وجہ سے سالانہ خروج نہ ہونے کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ بن رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو مقامی کام سے نہیں گزارا۔ مقامی کام کی اہمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مقام پر آ کر مقامی کام نہیں کر پاتے۔ مقامی کام کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مقام پر آ کر کیا نہیں ہو پا رہا؟ مقامی کام نہیں ہو پا رہا۔ اس لیے میرے محترم دنیا میں جہاں بھی آپ حضرات کی جماعتیں جا رہی ہیں 3 کام آپ کو مسجد کے اندر روزانہ ملیں گے۔ کتنے کام؟ 3 کام۔ سب سے پہلا کام مسجد کا مشورہ، وہ اپنی موجودگی کے اندر شروع کروائیے۔ نمبر 2 کام مسجد کی تعلیم، آدھے گھنٹے روزانہ تعلیم ہو، ایک دن منتخب احادیث سے فضائل اعمال فضائل صدقات سے۔ نمبر 3 کام مسجد کی آبادی کی محنت، روزانہ ہماری جماعت مسجد کی آبادی کی محنت کے اندر لگے، علاقے والوں کے ساتھ ذکر کرے، علاقے والوں کے ساتھ محنت کرے، علاقے والوں کے ساتھ چلے پھرے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے آدھی جماعت تقسیم کر لو، آدھی جماعت مسجد کے سارے اعمال کر کے دکھا رہی اور آدھی جماعت کو باہر نکل کر ملاقاتیں کر کے دکھا رہی۔ عمل سے عمل وجود میں آتا ہے، صرف تقریر بیانات نہیں، کام کر کے دکھاؤ، کام کر کے دکھاؤ۔ عوام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کوفہ گئے، کوفہ والوں نے کہا ہمیں بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کیسی ہے؟ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاؤ ایک لوٹا لاؤ۔ لوٹا منگایا گیا، پانی منگایا گیا، ایک وضو کر کر دکھائی، کوفہ کے بچے کو معلوم ہو گیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو ہے۔ اب میرے محترم دوستو یہ سارے اعمال بیٹھے رہنے سے نہیں ہوں گے، نہ بیٹھے رہنے سے عبادت قابو میں آئے گی، نہ بیٹھے رہنے سے دعوت قابو میں آئے گی، نہ بیٹھے رہنے سے ایمان کے حلقے قائم ہوں گے، نہ بیٹھے رہنے سے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر وہ نقل و حرکت کرنی پڑے گی جو اللہ کے صحابہ نے۔ اس واسطے اللہ کے راستے میں نکل کر 5 قسم کی گشت۔ کتنے قسم کے گشت ہے؟ یہ 5 گشت 5 تقاضوں کے نام ہے۔ سب سے پہلا تقاضا پیدا ہوگا خصوصی ملاقات کا، اس کا نام خصوصی گشت ہے۔ 3 طبقات سے اس میں ملاقات ہوگی۔ سب سے پہلی ملاقات کام کرنے والے پرانے ساتھیوں سے، دوسری ملاقات علماء حضرات سے، تیسری ملاقات علاقے کے بااثر لوگوں سے، دوسرا تقاضا پیدا ہوگا عوام سے ملاقات کا، اس کا نام عمومی گشت ہے۔ اب تیسرا تقاضا پیدا ہوا ان سب کی تشکیل کرنے کا، ان چاروں طبقات کی ایک ساتھ تشکیل کرنے کو تشکیلی گشت کہتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ تقاضا ہوگا پیدا ان کو جماعتوں میں نکالنے کا، اس کا نام مستجابی کا گشت ہے۔ جب تعلیم ہوگی تعلیمی گشت ہوگی۔ ارے سمجھ لیا؟ اس طرح میرے محترم دوستو ان گشتوں کا ہمیں خوب اہتمام کرنا ہے۔ جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، اخلاص پیدا کرو عمل کے اندر، للہیت، ریا اور سمعت سے اپنے عمل کو بچاؤ۔ عمل کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ریاض الصالحین کی شرح ہے روضۃ الصالحین، اس میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل قول نقل کیا گیا ہے، فرماتے ہیں عبادت کرنے والے 3 قسم کے لوگ، ایک عبادت کرنے والا غلام ہے، ایک عبادت کرنے والا تاجر ہے، ایک عبادت کرنے والا آزاد آدمی۔ تاجر کی عبادت یہ ہے کہ میں اس واسطے نمازیں پڑھتا ہوں تاکہ مجھے ان نمازوں کے بدلے جنت مل جائے۔ غلام کی عبادت یہ ہے میں اس واسطے نمازیں پڑھتا ہوں تاکہ میری گردن دوزخ سے آزاد ہو جائے۔ آزاد آدمی کی عبادت یہ ہے نہ جنت نہ دوزخ، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے کیا ہو جائے؟ اپنی رضا، اللہ کی رضا کے واسطے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، سب کچھ اللہ
کی رضا کے واسطے کرنا ہے. کھانا میں پیارا جملہ کہا کرتے فرماتے میرے سے کوئی مسافہ کرتا ہے آگے, میں مسافہ کرنے کے بعد آنکھیں بند کر کے کہتا ہوں یہ مسافہ میرے سے نہیں ہوا, یہ اللہ نے اسلام کی برکت سے میرے سے مسافہ کروایا, یہ مسافہ کرتا بھی میرا اللہ ہی کے لیے ہو, میری ذات کے لیے. ارے سمجھ رہے میری بات کو؟ بس دل کے اوپر بات کو لے لو, ہر عمل میں اخلاص اور للہیت پیدا کرو, اکرام اپنے اندر پیدا کرو. دیکھو بہت ضروری بات ہے, عظمت ساتھیوں کی محبت بے اکرامی صلاحیتوں کو ضائع کروا دیتی ہے, اکرام صلاحیتوں کے اندر ترقی پیدا کرواتا ہے. ہمارے ساتھیوں کی صلاحیتوں کے ضائع ہو جانے کی بڑی بنیادی وجہ وہ بے اکرامی ہے. ساتھی بے اکرام, کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھو, کسی کو اپنا مخالف نہ سمجھو, کسی کو الگ ذہن کا آدمی نہ سمجھو, کسی کو الگ نہ سمجھو. امت کے اندر سب سے بڑا مشرف ہے وہ آدمی جو امت کو توڑ رہا ہے, سب سے بڑا محسن ہے وہ جو امت کو جوڑ رہا ہے. امت کس سے بنتی ہے؟ اس سے جمال حضرت فرماتے ہیں اکرام مسلم سے امت بنتی ہے, اکرام محسن سے فرقے بنتی ہے. اکرام محسن, تم نے ہمارے اوپر احسان کیا ہم تمہارا اکرام کریں گے, اب تم نے ہمارے اوپر احسان کیا. اکرام محسن نہیں ہے, اکرام مسلم. ہر مسلمان کا اکرام ہمارے دل کے اندر ہو, ہر مسلمان کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہو, کسی کو پرایا مت سمجھو, کسی کو اجنبی نہ سمجھو, ہر ایک کے پاس خود چل کر چلے جاؤ, اس سے دین کے اوپر صلاحیتیں لگیں گی, اس سے ساتھیوں کے اندر وہ تو بھائی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی آمد کو بہت قبول فرمائے, اس اجتماع کو بہت قبول فرمائے. ہمارا پورا مجمع اس بات کا عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں ہر سال 4 ماہ لگانے تیار ہے. اس کے واسطے ایسی ترتیب بنا لو اپنے 4 ماہ لگانے کی. ایک 4 ماہ اپنے صوبے کے اندر کمزور اضلاع کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے صوبے کے اندر, دوسرا 4 ماہ دیگر کمزور اضلاع کے اندر بنجر بستیوں کو تلاش کر جاؤ. نمبر تیسرا 4 ماہ اس بات کی پوری طریقے سے فکر کرو کہ ہماری جماعتیں سارے عالم کے اندر پھرے, ہماری جماعتیں سارے عالم کے اندر جائیں. پوری دنیا آپ کی منتظر بیٹھی ہوئی ہے, ساری دنیا میں جانا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. تیار ہے سب اس کے واسطے انشاءاللہ. بس اس کا پوری طریقے سے اہتمام 8 گھنٹے 10 گھنٹے اپنی مسجدوں کے واسطے فارغ کریں. دیکھو مقامی کام میں اپنے آپ کو لگانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری کا کام ہے. یہ نہیں صرف سالانہ خروج کا وقت آیا ہم خروج کر کے واپس آ گئے, نہیں, بلکہ مقام پر رہتے ہوئے کام کرنا یہ زیادہ مجاہدے کا کام ہے, یہ زیادہ قربانیوں کا کام ہے. مقام کا کام زیادہ قربانی مانگتا ہے, اس سے زیادہ وقت اپنے اوقات ہمیں اپنی مسجدوں کے اندر دینے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات کی آمد کو بہت. اگر کوئی عذر نہ ہو ایسے بیٹھ جائے جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں, درود شریف پڑھ لیجئے, اللہ کی طرف متوجہ ہو. اصل ہمارے اجتماع کا مقصد وہ اللہ کے راستے میں نکلنا تھا. اگر کوئی ساتھی کسی عذر کی وجہ سے یا کسی وقتی پر مشغولی کی وجہ سے نکلنے کو تھوڑا سا مؤخر کر رہا ہے تو اس کے گھر جانے کی کیفیت وہ ہونی چاہیے جو حضرات صحابہ کی کیفیت ہوا کرتی تھی. کبھی قرآن بیان کر رہا ہے تولوا واعینهم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون, یہ کیفیت ہوا کرتی, روتے ہوئے واپس جایا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی انتظام ہوتا, ہم بھی اللہ کے راستے میں نکل جاتے, کاش ہمارا بھی موقع ہوتا. جانا خوشی کا کام نہیں, جانا ہم تک خوش وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو اس بات کو دل کے اوپر اچھی طریقے سے لے لو کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کے راستے میں جلد سے جلد نکلنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. درود شریف. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وعدد ما أشرق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مسرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا ضعفاء. اللهم إنا ضعفاء. اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم إن تغفر جما. اللهم إن تغفر جما. اللهم إن تغفر جما.
وإن يعذب لك لما وإن يعذب لك لما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ ہم گناہوں میں گرے ہوئے ہیں اے اللہ ہم گناہوں میں جھگڑے ہوئے ہیں اے اللہ ہم مجرم ہیں اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں اے اللہ ہم گناہوں کے عادی ہیں اپنی عادت کا اعتراف کرتے ہیں اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے خطایا کو درگزر فرما دے اے اللہ ہم اپنی پاکی بیان نہیں کرتے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں ہر ایک کو ہر ایک کے تقوی کو جانتے ہیں طہارت کو جانتے ہیں ہر ایک کے نفس کو جانتے ہیں اے اللہ ہم مجرم ہیں اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے خطایا کو درگزر فرما دے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے اے اللہ یہ امت محمدیہ بڑی قربانیوں سے وجود میں آئی ہے اے اللہ بڑی تکالیف سے وجود میں آئی ہے تیرے نبی نے اس امت کے واسطے فاقے برداشت کیے ہیں تیری امت تیرے نبی نے اس امت کے واسطے پتھر کھائے ہیں تیرے نبی نے اس امت کے واسطے مکے جیسے شہر کو چھوڑا ہے اے اللہ آج ہم تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں اے اللہ ہم مجرم ہیں اے اللہ ہم خطا کار ہیں اپنے خطا کا اعتراف کرتے ہیں اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے اے اللہ تو کرم کا معاملہ فرما دے اے اللہ تو فضل کا معاملہ فرما دے اے اللہ غیروں کے نرموں سے اے اللہ ایمان والوں کو نکال دے اے اللہ تیری امت محمدیہ اے اللہ تیرے نبی کی پیاری امت بڑی تکالیف سے وجود میں آئی ہے اے اللہ راتوں کو اٹھ کر تیرے نبی نے اس امت کے واسطے مانگا ہے اے اللہ ایک چھوڑ کے ہاتھ کٹنے پر تیرے نبی رو دیا کرتے تھے اے اللہ آج بچوں کے قتل پر کوئی رونے والا نہیں ہے علاقوں کے علاقے تباہ کیے جا رہے ہیں بستیوں کی بستیاں اجاڑی جا رہی ہیں ویران کیا جا رہا ہے اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے اے اللہ تو فضل کا معاملہ فرما دے اے اللہ تو عافیت کا معاملہ فرما دے اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دے اعمال کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے اے اللہ وہ اعمال جو زندگیوں کو بدل دیتے ہیں اے اللہ وہ اعمال جو تیرا قرب اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اے اللہ ان اعمال سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے اے اللہ ان اعمال سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے نمازوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے نوافل کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے راتوں کو اٹھ کر اپنے سے مانگنے والا بنا دے اے اللہ ہم تیرے غیر سے مانگ رہے ہیں یہ ہمارا جرم ہے ہم غیروں سے امید لگائے ہوئے ہیں یہ ہمارا جرم ہے تیری ذات بڑی رحم ہے تیری ذات بڑی کریم ہے اے اللہ تیری ذات بڑی رحیم ہے تیری ذات بڑی کریم ہے تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے اے اللہ تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں تو رحیم ہے تو کریم ہے ان الکریم اذا قدر عفا ان الکریم اذا قدر عفا جب کریم غالب آتا ہے بخش دیتا ہے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے عبادات کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے ان گناہوں میں اس وقت مسلمان پڑا ہوا ہے اے اللہ ان سارے گناہوں سے مسلمانوں کو نکال دے سودی کاروبار سے مسلمانوں کو نکال دے ظلم و زیادتی سے مسلمانوں کو نکال دے جھوٹ بولنے سے مسلمانوں کو نکال دے زیادتی کرنے سے مسلمانوں کو نکال دے جو تیری نبی نے امت بنائی تھی تمہارا وہ امت بنا اللہ تو تیری نبی نے جماعت تیار کی وہ صحابہ کی جماعت رجال صدقوا ما عهد الله علیہ وہ مبارک جماعت رحماء بینہم وہ مبارک سچی جماعت جن سے تو راضی تھا جو تجھ سے راضی تھے اے اللہ وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے اے اللہ وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے رضائل سے گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما دے ہمارے صغائر معاف فرما دے ہمارے کبائر معاف فرما دے
دے, ہمیں اپنے سے مانگنے کا طریقہ عطا فرما دے. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں, اپنی کمزوری آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اے اللہ ہماری اس کمزوری کو دور فرما کر اعمال کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے. خیر و برکات, نبی والی صفات ہو اے اللہ, نبی والی عادات ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ نبی والی سنتیں ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ آج ہم سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں, تیرے نبی کی سنتوں کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں, اس سے بڑا جرم کیا ہوگا. اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. سنت عادات سے مسلمان کی زندگیوں کو مزین فرما دے. سنت عبادات سے مسلمان کی زندگیوں کو مزین فرما دے. وہ اوصاف حسنہ جو تو نے صحابہ میں پیدا کیے تھے وہ پیدا اللہ تقویٰ پیدا فرما دے, بہارت پیدا فرما دے, زہد پیدا فرما دے, قناعت پیدا فرما دے, صبر پیدا فرما دے, اکرام پیدا فرما دے, اخلاص پیدا فرما دے. ایک ایک صفت ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ رذائل سے اور گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ رذائل سے اور گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ ان اوصاف حسنہ سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے. اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما دے. اے اللہ تیرے ساتھی جمع ہے, اللہ تیرے بندے جمع ہوئے ہیں. اے اللہ ان ساتھیوں کے جمع ہونے کو قبول فرما دے. ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما دے. ان کے آمین کہنے کو قبول فرما دے. اے اللہ خصوصاً جو لوگ تیری راہ میں جا رہے ہیں, اے میرے پروردگار ان کے نکلنے کو قبول فرما دے. قدم قدم پر ان کی مدد فرما دے. مراشد امور انعام فرما دے. مہمات امور پر ہماری اعانت فرما دے. اے اللہ تیرے بندے تیری راہ میں نکل رہے ہیں, اے اللہ ان کے گھر بار کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ان کے کاروبار کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ان کی تجارتوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ جن کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, تیرے بھروسے جا رہے ہیں, اے اللہ ان کی بھرپور حفاظت فرما دے. ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما دے. خصوصاً ہماری جو جماعت اس صوبے کے اندر چل رہی ہے, ایک ایک ضلع کو قبول فرما دے. اس جماعت کے چلنے کو قبول فرما دے. ان کے مذاکروں کو قبول فرما دے. اے اللہ وہ نبی والا دور دوبارہ اس امت میں زندہ فرما دے. وہ صحابہ والا دور اس نقل و حرکت کے ذریعے دوبارہ زندہ فرما دے. اے اللہ اس کام کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ ہم مجرم ہیں اور سب سے بڑا جرم وہ تیرے نبیوں والی محنت کو چھوڑ دینا ہے. اے اللہ ہم نے جس کام کو چھوڑا ہے, اے اللہ امت کو دوبارہ اس دعوت والے کام پر مجتمع فرما دے. وحدت فکر امت میں پیدا فرما دے. وحدت کلمہ امت میں پیدا فرما دے. تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما دے. اجتماعیت پیدا فرما دے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر, اے اللہ مسلمانوں کو ایک فرما دے. ایک فکر کے اوپر امت کو جمع فرما دے. ایک بنا دے اس امت محمدیہ کو. اے اللہ ہمارا قبلہ ایک ہے, ہمارے نبی ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایک بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایک بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایک بنا دے. اجتماعیت امت میں پیدا فرما دے. وحدت امت میں پیدا فرما دے. نبی والی فکر امت کے اندر پیدا فرما دے. اوصاف حسنہ ہمارے اندر پیدا فرما کر اے اللہ رذائل سے اور گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما دے. غلط کاموں سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ غلط کاموں سے ہماری حفاظت فرما دے. اس کام کی اجتماعیت ہمارے اندر, اس کام کی اہمیت ہمارے اندر پیدا فرما دے. یہ دعوت والا کام, اے اللہ یہ نبیوں والا کام ہمیں اس سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں اس سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں اس سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما کر اے اللہ اس کام میں لگنے کی توفیق نصیب فرما دے. اس کام میں نکلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اس کام کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. ایک ایک مسجد کو مسجد نبی کے طرز پر آباد فرما دے. وہ ایمان کے حلقے جو تیرے نبی کی مسجد میں لگا کرتے تھے, وہ قرآنی مکاتب وہ تیرے نبی کی مسجد کے اندر لگا کرتے تھے, وہ حلال حرام کے تذکرے جو تیری نبی کی مسجد میں ہوا کرتے تھے. اے اللہ ہماری مسجدوں کو ان سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبی کے طرز پر آباد فرما دے. اے اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما دے. اے اللہ باطل اسکیموں کو مفلوج فرما دے. اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما دے. اے اللہ حق کو کہنے پر, حق کو سننے پر, اور اے اللہ حق کو لے کے عالم میں پھرنے پر امت کو مجتمع فرما دے. اے اللہ حق پر ہماری اعانت فرما دے. اے اللہ عفو کا, عافیت کا, اے اللہ یسر کا, سہولت کا, اے اللہ رحم کا, کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر, اور اے اللہ حسن عبادت پر, حسن تلاوت پر, اور اے اللہ خصوصاً قیام لیل پر ہماری
مدد فرما دے، ایک ایک مسلمان کو تہجد کا عادی بنا دے، ایک ایک مسلمان کو نوافل کا شوق پیدا فرما دے، ایک ایک مسلمان کو اپنے سامنے رونے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم ان ذلیلوں کے سامنے رو رہے ہیں، فقیروں کے سامنے رو رہے ہیں، حقیروں کے سامنے رو رہے ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے تیرے سامنے رو نہیں پا رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے سامنے رونے والا بنا دے اور اپنے تمام تر غیر سے ہمیں مستغنی فرما دے۔ اے اللہ اپنے تمام تر غیر سے ہمیں مستغنی فرما کر اپنی ہی ذات سے مانگنے والا بنا دے، اپنی ہی ذات کے سامنے رونے والا بنا دے، اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلقوں کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا، اے اللہ تو ہمارا بن جا، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ جس نے ہمارے سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ لکھا ہے، یا اللہ وہ دعاؤں کا متوقع ہے، ہر ایک کی حاجت کو آپ خوب جانتے ہیں، آپ شہرت سے زیادہ قریب ہیں، آپ شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ اے اللہ آپ ہی نے بنایا ہے، آپ ہی جانتے ہیں۔ اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہر ایک کی جائز حاجت کو پورا فرما دے، اے اللہ ہر ایک کی جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ اے اللہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی گھٹنوں کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کمر کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کینسر کی بیماری میں۔ تجھے بیماریاں گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ تو ہر بیمار کو جانتا ہے۔ اے اللہ کوئی بیمار تیرے علم سے باہر نہیں ہے، اے اللہ کوئی بیماری تیری قدرت کاملہ سے باہر نہیں ہے۔ اے اللہ ہر بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، اے اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما دے۔ اے اللہ جس کو تو نے اولاد سے نوازا ہے، اے اللہ ان اولادوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ان کو باطل کے درگے سے بچا لے، اے اللہ ہماری اولادوں کو باطل کے آلائے کار بننے سے بچا لے، اے اللہ ہماری اولادوں کو باطل کا آلائے کار بننے سے بچا دے، اے اللہ انہیں دین کا خدام بنا دے، اے اللہ دعوت کی عظمت ہماری اولادوں کے دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ جو تیرے سے نبیوں نے سوال کیا تھا وہ ہم سے تیرے سے سوال کرتے ہیں، یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ۔ اے اللہ زکریا علیہ السلام نے تجھ سے مانگا تھا، اے اللہ ہم بھی تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دے، دین کا خادم بنا دے، دین کا طالب بنا دے، علم کے خادم بنا دے، علم کے طالب بنا دے، دعوت کی عظیم محنت کے واسطے نسلوں کو قبول فرما لے۔ جس خاندان سے آپ نے جو بھی دین کا کام لیا ہے ان کی نسلوں میں اس کام کو جاری ساری فرما دے، قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں اے اللہ دین کی خدمت کرنے والے پیدا فرما دے، اے اللہ علماء کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ہمارے علمی مدارس کی حفاظت فرما دے، ہمارے علمی مکاتب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ان مدرسوں کی تمام تر ضروریات کا غیر سے تکفل فرما دے، خصوصاً ہمارے اس صوبے کے اندر جتنے علماء حضرات ہیں، ہمارے اس صوبے کے اندر جتنے مدارس ہیں، ہمارے صوبے کے اندر جتنے قرآنی مکاتب ہیں، اے اللہ ان تمام کا غیر سے تکفل فرما دے، تمام ضروریات کو پورا فرما دے، تمام ضروریات کو پورا فرما دے، اے اللہ سارے عالم میں بسنے والے اہل علم کی بھرپور مدد فرما دے، ان کے علم کو عام فرما دے، ایک ایک عالم کو معلم بنا دے، ایک ایک عالم کو معلم بنا دے، ایک ایک مسجد کو مدرسہ بنا دے، اور اے اللہ ایک ایک مسلمان کے اندر طلب علم کا شوق پیدا فرما دے، اے اللہ طلب علم کا شوق پیدا فرما دے، اے اللہ جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کے خلاصی کے فیصلے فرما دے، کتنے ہی مسلمان اور کتنے ہی انسان جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تمام مظلوم کے اوپر رحم فرما دے، اے اللہ تمام ظالموں کو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ تمام ظالموں کو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ تمام ظالموں کو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی غیب سے صورتیں پیدا فرما دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی غیب سے صورتیں پیدا فرما دے، ہماری تمام تر ضروریات کا غیب سے تکفل فرما دے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، کسی کے سامنے زبان کھولنے سے، اطراف سے، سوال سے، اشراف سے بھرپور حفاظت فرما دے، ایک ایک امتی کی حفاظت فرما دے، اے اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ قبر کے عذاب سے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے، اور اے اللہ شدت حساب سے ہماری بھرپور حفاظت فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما دے، اے اللہ کل صراط سے گزرنا آسان فرما دے، اے اللہ نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا
ملنا آسان فرما دے، اے اللہ نیکی کے ترازو کا اٹھانا آسان فرما دے، اے اللہ اپنے نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما دے، اے اللہ جو کچھ تجھ سے تیرے نبی نے مانگا تھا ہم ان تمام چیزوں کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو اپنے شان عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میں تو سب سے مسافہ کرتے آپ حضرات اتنے قربانیوں کے ساتھ جمع ہو اور اتنی اہمیت کے ساتھ ماشاءاللہ آئے، ماشاءاللہ مذاکرہ، لیکن اب وقت ہے، ابھی ٹرین بھی ہے، سفر بھی ہے، انشاءاللہ ساری جماعت نظام الدین آئیں گی، حضرت جی سے مسافہ ہوگا، نظام الدین آئیں گے، کتنا اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم سلام کریں گے، آپ سلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔